السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج جو کتاب میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے اب نارمل کی ڈائری، اور اس کے مصنف ہیں مشہور زمانہ ماہر نفسیات صابر چودھری صاحب۔ تو شروع کرتے ہیں کتاب کلائنٹ کی ہسٹری۔ جمیرہ کو بم دھماکے میں کھو دینے کے بعد جاسم پہلے تو کئی ماہ بے جان پڑا رہا، پھر اچانک اس نے اخبار کی وہ خبریں جو طالبان کے خلاف تھیں اکٹھی کرنا شروع کی۔ نوٹ بک میں ان سے رابطے کی کوششیں نوٹ کرنے لگے۔ باوجود اس کے کہ ساری خبریں طالبان کے خلاف تھیں، وہ طالبان سے ملنے کا طالب تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایجنڈے کے انڈے ہمارے اپنے سر پر ہی آ کر لگنے لگتے ہیں۔ ہم کسی کو کسی کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں وہ اس سے دور رہے، الٹا وہ اتنا اسے پسند کرنے لگتا ہے، قریب ہونے کا قرب پا لیتا ہے۔ وہ امریکہ سے بدلہ لینے چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ وہ امریکہ میں پھٹے۔ اس کے لیے اسے طالبان کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی زندگی خودکش حملے کے لیے وقف کیے ہوئے تھا۔ اس کا خیال تھا بدلے اور درد کی شدت کا بس یہی ایک حل ہے۔ وہ تو بلہا اس کے والد صاحب کا، جو ایک دن اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں گئے تو دیوار پر لگے نقشے، اخبار سے کٹی ہوئی خبریں، نوٹ بک دیکھ کر مسئلہ سمجھ گئے اور مدد کے لیے مجھ ماہر نفسیات سے رابطہ کیا۔ اخبار کی کٹی ہوئی خبریں، نقشہ اور پرسنل نوٹ بک ہمارے درمیان پڑی میز پر پڑے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اینیڈونیا اسے اندر باہر سے کھا رہا ہے۔ میں نے عادتاً پوچھا، کبھی آپ کو خودکشی کا خیال آیا ہو، یا کبھی آپ نے خودکشی کی کوشش کی ہو؟ جاسم نے کچھ دیر تو مجھے دیکھا، پھر کہا، خود بخود ختم ہو جانے والے نے کیا خودکشی کرنی ہے؟ ویسے بھی خودکشی کا خیال تو انہیں آتا ہے جو زندہ ہوں، اور میں تو اسی دن مر گیا تھا جس دن ہم جدا ہوئے تھے۔ پھر اس نے باہر بیٹھے اپنے ساتھ آنے والے گھر والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ تو میری لاش لے کر پھر رہے ہیں۔ لاش کی مجھے نہیں، انہیں ضرورت ہے۔ ویسے کیا آپ لاشوں کا علاج بھی کر لیتے ہیں؟ کلائنٹ انٹیک فارم لکھتے لکھتے میں نے رک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا کر جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ جو لاش دوسروں کی درخواست پر چل کر آ جائے وہ قابل علاج ہوتی ہے۔ جب میں نے اس کے لہجے کی تلخی کو بالکل لائٹ سا لیا تو اسے وہیں بیٹھے بیٹھے احساس ہوا کہ میں اس کی بات سمجھ سکتا ہوں، اور پھر جب میں فارم فل کر کے پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بڑی بے بسی سے کہنے لگا، دیکھیں آپ کی دنیا محبت والوں کا کیا حال کرتی ہے، میری تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ سر آپ ہی انہیں سمجھائیں نا۔ جب بھی میری طبیعت خراب ہو تو مجھے ہسپتال کے بجائے یونیورسٹی کیمپس لے جایا کریں۔ یونیورسٹی کی کلاس میرا آئی سی یو ہے۔ میری بے چینی ہسپتال کے بیڈ پر نہیں، کلاس کے بلو کلر کے بینچ پر دور ہوتی ہے۔ یونیورسٹی کے لان میں لگے پھولوں سے مجھے اس کی خوشبو آتی ہے، اور اس خوشبو سے میرا خون خود بخود بڑھنے لگتا ہے۔ دیکھیں نا، ہسپتال کے سارے سینئرز ڈاکٹر سارا دن مل کر بھی میری بے چینیوں کو نہیں سمجھ سکتے، پر وہاں یونیورسٹی میں لگے درخت مجھے دیکھتے ہی میرا درد پڑھ لیتے ہیں، اور پھر مجھ پر درد کے مطابق دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ جب ہم ملے تھے تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن ہم جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ سب کہتے کہ مان جاؤ وہ مر گئی ہے، جسے آپ نے غسل نہ دیا ہو، کفن نہ پہنایا ہو، کندھوں پر رکھ کر دفنایا نہ ہو، اس کے مرنے کو کیسے مان لوں میں؟ بھلا محبت کرنے والے بھی کبھی مرتے ہیں؟ ماننا میں نے کیا ہے، اب تو ساری دنیا مانے گی۔ پتہ ہے میں کیوں بچ گیا ہوں؟ میں بچا ہی بدلہ لینے کے لیے ہوں، ورنہ وہ مجھے ساتھ لے کر جاتی، یوں اکیلا چھوڑ کر جاتی مجھے۔ وہ بے وفا نہیں تھی، بس اس میں ایک ہی برائی تھی کہ وہ دوسروں کے لیے خود کی خوشی قربان کرنے کو تیار رہتی تھی۔ دیکھیں اپنی ساری خوشیاں ہی قربان کر دیں۔ آپ لوگ میری مانیں، وہ مری نہیں ہے، ناراض ہو گئی ہے، میں بدلہ لے کر اسے مناؤں گا۔
کرسڈ یونیورسٹی سے کہانی کی شروعات۔ شادمان کی یو شیپڈ مارکیٹ کے درمیان پڑے پارک میں بیٹھے بیٹھے جانے کیا سوچی، کہنے لگی تم تو لکھتے ہو نا، مجھ پر بھی کچھ لکھتے، مجھ پر بھی لکھو کچھ ایسا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے مجھے بھی پڑھا کریں۔ سفید یونیفارم پہنے کالج لان میں سردیوں کی سہمی سی دھوپ میں سن باتھ لیتی لاہور کالج کی لڑکیاں مجھے بھی ڈسکس کریں، لمز کے لڑکے مجھ پر بھی تھیسس لکھیں، آنکھوں میں خوبصورت مستقبل کے خواب لیے کسی شہری لڑکی کے خاموش محبت میں مبتلا، دور دیہات سے آیا سویٹ سا اسٹوڈنٹ جگہ جگہ مجھ پر شور مچاتے شعر لکھے، دل اور اس میں لگے تیروں والے لو سائن بنا کر مجھے خون اور آنسو سے ورق در ورق بھر دے، اور میں لاوارث لائبریریوں میں لا حاصل محبتوں کے بے اثر تعویذ لیے پڑی بوسیدہ ہو جاؤں۔ میں نے انگلیوں سے نرم گھاس کے توڑتے ہوئے اسے دیکھا، وہ پوری آنکھیں کھولے میرے جواب کی منتظر تھی، اس کی پلکیں بہووں کے چھو رہی تھیں، فرمائش کے وقت اس کی آنکھیں ایسے ہی بیہیو کرتی تھی جیسے کسی بچے کا گلا خراب ہو اور وہ آئس کریم کھانے کی خواہش کر بیٹھے۔ میں نے خاموشی کے خمار کو توڑتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے نا، لکھنے کے لیے مجھے درخواست نہیں دستک درکار ہوتی ہے، جب تک درد میری دہلیز پر دستک نہ دے قلم کے کواڑ نہیں کھلتے، اس کے سیاہی سامنے پڑے سفید صفحات پر سرخرو نہیں ہوتی۔ لو پھر آج میں تمہیں لکھ کر لازوال کرتا ہوں، تم صدیوں صدا بن کر گونجو گے۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنا بہت پسند ہے، اور وہ بھی میرے ساتھ، کتنا اچھا لگتا تھا نا تمہیں میرا تلاش کرنا، پریشان ہونا، تمہیں آوازیں دینا۔ وہ دسمبر کا مہینہ تھا یا درد کا، سردی کا موسم تھا یا خزاں کا، بس اتنا یاد ہے کہ بچھڑنے کا موسم تھا، پتوں کا درختوں سے اور میرا تم سے۔ پتہ نہیں درد کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ موسم اور مہینے سب مکس ہو گئے ہیں۔ خزاں بھی کتنی خراب ہوتی ہے، سڑکوں پر زرد اور درد دونوں بکھیر دیتی ہے، سال کے آخری مہینے میں تمہاری یاد بھی اخیر کر دیتی ہے۔ گہری سانسیں لیتے ہوئے سوچتا ہوں کیا سیزنل سنڈروم ہے یا پھر اسپیسیفک سنڈروم ہے۔ وہ عجیب دہشت زدہ دوپہر تھی، سڑک پر پتے بکھرے پڑے تھے اور ان پر ہم کھڑے تھے۔ تم نے کہا تھا تمہیں لیز کھانی ہے، اور وہ بھی کیچپ فلیور۔ اچھی خاصی مل تو رہی تھی جہاں ہم کھڑے تھے، کیا ہوا جو اس کے پاس کیچپ فلیور نہیں تھا؟ مجھے سامنے بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کبھی سوچوں تو لگتا ہے جیسے تمہیں سب پتا تھا، جان بوجھ کر بھیجا ہو مجھے۔ کچھ منٹوں کا ہی تو فاصلہ رہا ہوگا جب میں تمہیں سنہری سوٹ میں کھڑا کر کے گیا تھا، کتنے خوش تھے نا ہم دونوں۔ آفت سے پہلے سکون اپنے عروج پر، واپسی پر عجیب ہالی ووڈ موویز جیسا منظر میرا منتظر تھا، چیتھرے لوتھرے، درد زدہ دیواریں، کڑی ہوئی گاڑیاں، موڑی ہوئی موٹر سائیکلیں، سب سے بڑھ کر بکھری ہوئی تم، پھٹا ہوا میں۔ باقی سب کچھ بھول گیا، بس اتنا یاد ہے کہ ایک شہادت کی انگلی تھی جو جسم سے جدا ہونے کے بعد بیچ سڑک کے پڑی، تابڑ توڑ تڑپ رہی تھی۔ نفرت کی جنگ میں نقصان ہمیشہ محبت کرنے والوں کا ہی کیوں ہوتا ہے؟ یونیورسٹی بس میں تم بلا وجہ لڑکوں سے لڑ پڑی تھی کہ تمہیں میرے ساتھ بیٹھنا ہے۔ سب کہتے تھے تم بہت بولڈ ہو، کتنی بولڈ ہو بھلا یہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ میرے مذاق میرا ہمیں امر کر دیا جائے، ایک ساتھ دفن کر دیا جائے، پر تم مجھ سے الجھ پڑی تھی۔ شرم کرو، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اپنے مردوں کو عزت سے علیحدہ علیحدہ دفن کرتے ہیں، تو پھر اب انہوں نے تمہاری اجتماعی قبر کیوں بنا دی ہے نامحرموں کے ساتھ؟ میرا ساتھ دفن ہونا باعث شرمندگی تھا، اور اب جو تم بے شمار لوگوں کے ساتھ آرام کر کے مجھے بے آرام کر رہی ہو، اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ سارے جہان کی شرمیں بس میرے لیے ہی تھیں کیا؟ اب میں کس سے الجھوں؟ آج نیو ایئر نائٹ ہے، ساری دنیا میں خوشیاں، خواہشیں، خوابوں کے توڑ پھوڑے جا رہے ہیں، اور ایک میں ہوں کہ دسمبر کی سیاہ بستہ دھند زدہ آدھی رات کو میاں میر دربار سے ملک مسجد کی یخ ٹھنڈی تازہ دھلی سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر بیٹھا، سامنے پڑے سوئے ہوئے قبرستان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا ہوں، یہاں تو خوشیوں کی عمر اتنی سی ہے، پلٹو تو حادثہ آپ کا حلق پکڑ لیتا ہے۔ اچھا سنو، انف از انف، بس بہت ہو گئی ہائیڈنگ، کہ اب میں سیکھ کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ نئے سال کے نئے سورج کے ساتھ
واپس آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بسیدہ بستیوں سے یونیورسٹی کے دنوں کی بات ہے۔ شہرت، شوخیاں، بارشیں، بریانیاں، سموسے، سامعین، کلاس میں سوالوں کا پنڈارا، باہر لڑکوں کا لیڈر، کوئی لڑ پڑا تو سالس، مل بیٹھے تو سول آف دی پارٹی۔ نہ میں اسے جانتا تھا نہ وہ مجھے ہوش کہاں کہ اپنے سوا کسی کو دیکھتا۔ وہ اتنی سوشل کہاں کہ ہماری محفلوں تک دسترس پاتی۔ آخر شہرت کا شیرہ پہنچ ہی گیا اس تک بھی۔ میری جانے بلا کے بیچ پڑ گیا ہے اس کے من میں میم والا۔ ایک دن پرانے درخت تلے کھڑا لڑکوں کو کسی فلم کا قصہ سنا کر ساتھ ساتھ بتا رہا تھا کہ سینما فوٹوگرافی کیا ہوتی ہے، کہ بات آرٹ پر آ کر اڑ گئی۔ لگا لڑکوں کو بتانے آرٹ کیا ہوتا ہے، آرٹسٹ کسے کہتے ہیں، آرٹسٹ پہلے پیدا ہوتا ہے یا آرٹ، وہ کون سا حادثہ ہوتا ہے جب آرٹسٹ میں سے آرٹ کا آتش فشاں پھٹتا ہے، بس پھر آرٹ رہ جاتا ہے، آرٹسٹ پھٹ کے لیرو لیر ہو جاتا ہے، آرٹسٹ دم دے جاتا ہے اور آرٹ گیلریوں میں گہنوں کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ آرٹسٹ منو مٹی تلے اور آرٹ روشنیوں تلے کب رکھا جاتا ہے؟ کیسے دور حاضر میں انٹیریئرز خود کو آرٹسٹ کہنے لگے ہیں۔ مراسی مردوں کو محفلوں میں دوپٹے اچھالنے والیوں کو آرٹسٹ کہہ کر آرٹ کی توہین کرتے ہیں۔ وہ گزر رہی تھی، دھیان رہے کہ میں اب تک اس سے نہ واقف تھا مگر وہ مجھ سے خوب واقف تھی۔ ٹھہر گئی، لگی مجھے لائیو سننے، پتہ نہیں میری باتوں کا سحر تھا یا جکڑ دوپہر۔ پرانے درخت کے نیچے سے گزرنے کی کڑی سزائیاں وہ سمے جس کا ذکر محبت کی مائی بانو قدسیہ کرتی ہیں، یا بابا تڑپ سائیں کا وہ لفظ جو انہوں نے میرے کان میں کہا تھا۔ بس کچھ تو تھا جو وہ آنے لگی چوری چوری دیکھنے مجھے، کینٹین پر سننے۔ ایک تو وہ جونیئر پھر معصوم اور بلا کی پرکشش، باتیں ایسے سنتی کہ سنانے والا تک ٹرانس میں چلا جاتا، مریدوں کی طرح، نیاز مندوں جیسی۔ پر میرے لیے یہ سب کچھ عام تھا، مجھے کیا پرواہ، صدا کا اگنورنٹ۔ مریدوں کی کوئی کمی تھی مجھے؟ پرانی سنیاسی مرنے سے پہلے بتاتے ہیں کہ ہر ایک کی اپنی ریزسٹنس پاور ہوتی ہے، کتنا ہی کالا کڑوا کڑیل کیوں نہ ہو، صبر اسے بل چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ طاقت بین میں کم، صبر میں زیادہ ہوتی ہے۔ ذرا دیر آنکھیں موند کر بیٹھوں، بڑی سے بڑی طاقت سامنے آ بیٹھتی ہے۔ سو جب پلینڈ اگنورنگ کو متعین مدت گزر گئی تو وہ ایک دن اکیلا پا کر آ گئی سامنے، لگی پرل رونے۔ میں بڑی دیر روتی ہوئی لڑکی کو حیرت سے دیکھتا رہا۔ بعد میں بتھیرا پوچھا، کیا ہے دل میں، بتا دو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ نہ بولی، صدا کی ڈرپوک۔ سمجھ تو مجھے ساری تھی، پر گنجل میں ہاتھ ڈالے کون؟ تم نہیں سمجھو گی یک طرفہ محبت کیا ہوتی ہے، بے اختیاری کسے کہتے ہیں۔ لوگ اپنا رو برا حال آنکھیں لال کیوں کرتے ہیں؟ ایویں نہیں آنکھوں کے گرد سرکلز بن جاتے۔ محبت قید کیے جو بیٹھے ہوتے ہیں من اندر، بھلا محبت کا قید سے کیا تعلق؟ یہ تو کھلے آسمانوں تلے کی شے ہے۔ کہنے لگی، تم منتوں کو مانتے ہو؟ میں نے معصومیت سے اسے دیکھا اور خاموش رہا، اور اس سے پہلے کہ کچھ بولتا بولی، نہ جانے کیوں دل چاہتا ہے تمہاری چاہ کی منت مانوں اور پھر اسے پورا ہوتا دیکھوں، پر کیا ہے نا، خوف کا کتا بن چاہے ہی سرپٹ پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ منتوں سے ملے منٹوں میں بچھڑ نہ جائیں کہیں۔ میں نے اس کی ساری بات تحمل سے سنی اور کہا، سنو اے نادان لڑکی، کچھ محبتوں کا انجام کس آف ڈیتھ ہوتا ہے۔ ان کے نہ ہونے کی منتیں مانتے ہیں، ہونے کی نہیں، کیونکہ کرسٹیفائیڈ ہونا چاہتی ہو۔ کرسڈ کلاسز۔ ساری کلاس کام کرنے میں مصروف تھی۔ پروفیسر پرویز وائٹ بورڈ کو برائے نام کالا کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا لکھ رہے تھے۔ اس نے کرسٹل کے نیلے بال پوائنٹ سے کرسٹ کلاس کے دروازے پر دھیمے سے دستک دی۔ لکھنے سے لے کر مارنے تک وہ بال پوائنٹ سے بے شمار کام لیتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر بیچارے ادھورے سے لگتے۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے پوچھا۔ پروفیسر کے ساتھ ساتھ ساری کلاس نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا، جیسے سورج نکلنے پر سورج مکھی کے پھول ایک ساتھ سورج کی طرف دیکھتے ہیں۔ ماحول اس کے پرفیوم کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ بلو کلر کے کپڑے پہنے، کندھے پر چھوٹا سا بلیک کلر کا بیگ، ہاتھ میں چند کتابیں اور وہ ڈائری جس میں اس کی زندگی کے اہم لوگوں کے نام، نمبر، برتھ ڈیٹس درج تھے اور بیسٹ فرینڈز کی تازہ تصویر درمیان میں پڑی تھی، اٹھائے کھڑی تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد بندے کو کچھ دیر تک کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ایک بار دیکھنے کے بعد بار بار دیکھنے کی خواہش بے چین کرنے لگتی۔ محترمہ، آپ پورے 15 منٹ لیٹ ہیں، پروفیسر نے بغیر گھڑی کو دیکھے بڑی پر اعتمادی سے کہا۔ پروفیسر کو خود پر اتنا یقین تھا
کہ تحقیق کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا تھا، بس یہی اس میں پیڑ تھا۔ پتہ نہیں یہ پروفیسر کا پیڑ تھا یا ہمارے تعلیمی نظام کا کہ یہاں کلاس میں مارکیٹنگ وہ پڑھا رہا ہوتا ہے جس کی خود اپنی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تفہیم وہ دے رہا ہوتا ہے جسے خود تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے بھولے بادشاہ بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں، جو سوال کرے اسے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ وہی پروفیسر ہوتا ہے جو کلاس میں بڑے بڑے برانڈز کی بڑی بڑی باتیں بتاتا ہے۔ اسٹیو جابز مارک کی مثالیں دے دے کر بتاتا ہے کہ برانڈ کیسے بنتا ہے، کیسے آئی فون بکتا ہے، گویا سب برانڈ اس کے مشورے سے بنے ہوں۔ حقیقت میں خود کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ماچس کی ایک تیلی تک نہ بنا سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے۔ خیر چھوڑیں، وہ کون سا کم تھی، لٹکتی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے چوڑیوں کا بیک گراؤنڈ میوزک بنا کر بڑے اطمینان سے جیسے یہ اتنی بڑی بات بھی نہ ہو بولی، آئی نو سر، اقبال لیٹ آتا ہے۔ کسی نے چشموں کے صاف بہتے پانیوں میں پھولوں سے بڑی باسکٹ انڈیل دی اور رنگ برنگے پھول بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے۔ نہ شور نہ خوف، یہی بات اگر کوئی لڑکا کر دیتا تھا بس پھر دیکھتے، پروفیسر اسے وہیں نہ پکڑ لیتا، پر بے پرواہ کہاں پکڑے جاتے ہیں۔ پھر خود ہی بغیر فل سٹاپ کے بات جاری رکھتے ہوئے بولی، بہت بار سمجھایا ہے پر وہ ہر بار بیچارہ سا بن جاتا ہے، ویسے بھی اس میں دیر سے آنے کے سوا اور برائی ہے بھی کیا؟ اب آپ ہی بتائیں نا، کسی کو صرف ایک برائی کی بیس پر بدلا بھی تو نہیں جا سکتا، ویسے بھی اس دور میں برائی لیس بندہ بے شمار دعاؤں کے بغیر کہاں ملتا ہے۔ سو میں آپ سب سے اجتماعی دعا کی درخواست کرتی ہوں کہ ہمیں ایک اچھا سا ڈرائیور مل جائے جو کم از کم اقبال کی طرح لیٹ نہ آتا ہو۔ پروفیسر پرویز، ایک ہفتے سے کہاں تھیں آپ؟ اقبال تو ٹھیک تھا نا؟ پروفیسر نے مسکرا کر طنز کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا تو مجھے بہت برا لگا۔ وہ جتنا اس کے قریب ہوتا وہ اتنا ہی مجھے برا لگتا۔ اس میں دوسروں کو انوالو کرنے کی ایک خاص صلاحیت تھی اور پروفیسر پرویز بھی اس کی پکڑ میں پکڑا جاتا تھا۔ جی وہ تو ٹھیک تھا، پر آج کل پاپا آئے ہوئے ہیں نا نیو یارک سے، سارا وقت انہی کے ساتھ ہوتی ہوں۔ اس بار تو ویسے بھی بہت گیپ کے بعد آئے ہیں، مجھے ان سے باتیں کرنا، ان کی باتیں سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ سر آپ کو پتہ ہے یہ میری زندگی کے گولڈن ڈیز ہوتے ہیں، میں انہیں ویسٹ کرنا افورڈ نہیں کرتی۔ بروکن فیملیز کے بھی نہ اپنے ہی پرابلمز ہوتے ہیں۔ سر یہ پرابلمز ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ آنٹی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں دوسری کی ہوئی ہے۔ سر یہ لوگ پہلے کے ہوتے ہوئے دوسری کیوں کرتے ہیں؟ پر میں نے کبھی ان سے اس ٹاپک پر بات نہیں کی، اس لیے نہیں کہ میں ڈرتی ہوں ان سے، وہ بہت فرینڈلی ہیں، پر شاید میں ان سے نہیں ہرٹ ہونے سے ڈرتی ہوں۔ سوچتی ہوں کہ جس دروازے کو کھول کر دکھ ہو اسے بند ہی رہنا چاہیے۔ سر یہ کئی دروازوں کے پیچھے درد کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی چاہتا ہے تو ہمیں دکھ کیوں ہوتا ہے؟ سب اس کے سحر میں مبتلا تھے، وہ بھی ہماری ساری کلاس کے ساتھ ساتھ بھول گئی کہ وہ ابھی تک دروازے پر ذاتی داستان کھولے کھڑی ہے۔ بولڈنس کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، چونکہ اس کے سوالوں کا مقصد جواب حاصل کرنا نہیں، دوسروں کو سوچوں میں ڈالنا ہوتا۔ سو وہ جواب ملے بغیر ہی میرے آگے پڑے بلو کلر کے بینچ پر آ کر اتنے قریب بیٹھ گئی کہ میں چاہتا تو اسے چھو کر دیکھ سکتا تھا کہ وہ خواب ہے یا حقیقت۔ بس بیٹھنے کی دیر تھی کہ وہ سب کچھ بھول گئی اور پروفیسر سمتھ صاحب نے اسی کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے داستان کا دروازہ دوبارہ نہ کھولا کہ اسے درد ہوگا اور اسے ہرٹ کرنا ہم افورڈ نہیں کرتے تھے۔ کرس آف دی پروفیسر، نہ آپ لوگوں کو انگلش لکھنی آتی ہے نہ ہی اردو، اور نہ ہی کبھی لکھنی آنی ہے، بوڑھے پروفیسر نے بڑی پر اعتماد بدتمیزی سے پوری کلاس کو مخاطب کر کے کہا۔ یہ وہی پروفیسر تھا جس نے ایک دن کہا تھا تم لوگوں کے مقدر میں محبت نہیں، نہ میری نہ کسی اور کی، کیونکہ ایسے واہیات سوال کرتے ہو کہ تمہیں باہر نکالنا پڑے۔ ایک لڑکے نے شرارت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پروفیسر صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جن کے مقدر میں محبت تھی ان کو کب کی مل بھی گئی۔ اوپر تلے 3 شادیاں ناکام ہوئے۔ پروفیسر نے اسے باہر نکالنے سے پہلے کہا، پریشان میں نے کیوں ہونا ہے؟ پریشان تو وہ ہو جس نے درد کو گلے لگایا ہے۔ میری کلاس میں محبت کرنے والے ہاتھ مل مل کر نہ روئیں تو میرا نام بھی پروفیسر پرویز نہیں۔ میری بدنصیبی کہ میں اس کرسڈ کلاس کا حصہ تھا۔ ایک تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، جب پروفیسر کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتے ہی ہیں تو بھلا کیوں نہیں بولتے؟ برا بول کر بد دل کیوں کرتے ہیں؟ ان پروفیسروں کا بھلا بولتے ہوئے بھلا نہیں ہوتا کیا؟
کہ جب دیکھو بددعاؤں کا بغیر زپ والا بستہ کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجسمہ مافی، کہیں کہیں ڈوروں سے الٹے لٹکے مردہ کالے کنووں اور گھنے پتوں والے درجنوں درختوں کے بعد وہ بالکنی، جس سے بڑی بڑی بوسیدہ لکڑی کی کھڑکیوں والی فرسٹ فلور کی ڈھیر سی لڑکیوں اور گنے چنے لڑکوں والی وہ کشادہ کلاس تھی جس میں اور وہ پڑھتے تھے۔ اس دن پرانی فلموں کے ہیرو جیسا دھیمے لہجے والا پروفیسر پوڈیم پر کھڑا پوری کلاس کے توجہ پانے کا منتظر تھا۔ لڑکیاں باہر سے آتے ہی کبھی نہ ختم ہونے والی باتوں میں مصروف تھیں اور لڑکے معصومیت کے مجسمے بنے لیکچر شروع ہونے کے شوق میں بیٹھے تھے، اور وہ مجھ سے اگلی نشست پر کوہنیوں تک مہندی لگے ہاتھوں کو سامنے پڑے بلو کلر کے بد نصیب لکڑی کے بینچ پر باندھے آنکھیں موندے مجسمہ مافی بنی جھکی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں جب لفظ لا علاج ہو جائیں تب باڈی لینگویج سے بیماری دور ہوتی ہے۔ اس ساری مجسمہ سازی کا مقصد میرا منہ بند رکھنا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں چپ رہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے پروفیسر سے پنگے نہیں لینے چاہیے، اور میرا ماننا تھا کہ پنگے میں نہیں لیتا وہی ہے جو مجھے پروووک کرتا ہے۔ میں نے اسے کتنی بار بتایا تھا کہ میں تماش بین نہیں ہوں جسے تماشا دیکھ کر تسکین ملے۔ میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں، اور ایک ایکٹیوسٹ کو ایکشن لیے بغیر سیٹسفیکشن کہاں ملتی ہے۔ پروفیسر پاکیزہ، پوری کلاس کے سامنے جب پروفیسر پاکیزہ نے مجھ سے پوچھا یہ تم بکھری بکھری باتیں کیوں کرتے ہو، تب میرے جواب پر ساری کلاس نے مڑ کر دیکھا تھا، سوائے تمہاری اس حرکت نے سارے بند بھید کھول دیے تھے۔ انہیں فوراً پتہ چل گیا تھا بکھیرنے اور سمیٹنے والا کون ہے۔ کسی کو الزام دینا آسان ہے کہ انہیں کیسے پتہ چلا۔ کیا تھا جو تم مڑ کر دیکھ لیتی؟ تم نے کون سا پتھر کا ہو جانا تھا؟ پروفیسر کو کوئی پروف تو نہ ملتا، بات باکس میں بند رہتی، یوں پھیلتی نہ۔ میرے بولنے سے بھلا بھید تھوڑی کھلا تھا۔ صدا کے بیک بینچر نے بیک بینچ پر بیٹھے بیٹھے جواب دیا، میم بکھیرنے والے کے ریڈیس میں آتے ہی بے قابو ہو جاتا ہے، بے تکی باتیں کرنے لگتا ہے، سمیٹنے والے کو سگنل دیتا ہے مجھے سمیٹو۔ تمہیں لگتا ہے پروفیسر پاکیزہ نادان تھی؟ وہ پروفیسر پاکیزہ جن کا بیٹا 10 سال پہلے یتیم ہو گیا تھا، وہ پروفیسر پاکیزہ جو کئی بار کرایہ گننے کے بعد بھی اسے نظروں سے آخری بار مالک مکان کے ہاتھوں میں گنتی تھی، وہی پروفیسر پاکیزہ جو باریک دوپٹے سے اپنے سارے سفید بال ایک ساتھ چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ ماننا کہ ان کی آنکھوں میں تھوڑا فرق تھا پر وہ اندھی نہیں تھی۔ گرے ایریا کی گہرائی، تمہارے اور میرے بیچ پھر یہ کشش کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ۔ میں نے کہا رکو بات کو بدلو نہ، جواب دو۔ مجھے غور سے دیکھ کر بولی مجھے نہیں پتا کیوں پوچھتے ہو ایسے سوال جن کا جواب میں خود نہیں جانتی۔ کبھی بھی کسی نے مجھ سے ایسے اتنے مشکل سوال نہیں کیے جتنے تم کرتے ہو۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کہا محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ کنفیوژن کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگی ہر کوئی تم جتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا جو صرف سفید یا سیاہ کو سمجھے۔ چیزیں صرف سفید یا سیاہ نہیں ہوتی، کچھ گرے ایریاز بھی ہوتے ہیں ان کے درمیان جنہیں تم نہیں مانتے۔ اتنے میں میرے موبائل کے میسیج ٹیون بجی۔ میں نے پڑھا، اس کا میسیج تھا، لکھا تھا کام ختم کر کے آتی ہوں بس 2 منٹ میں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو بڑی تلخی سے جیسے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ کہنے لگی ایک تو مت مار دی ہے تم نے میری، میسیج کلاس فیلو کو کرنا تھا کر تمہیں دیا، وہ انتظار کر رہی ہے میرا، کلاس لینے جانا ہے۔ میں نے کہا پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم کام ختم ہی نہیں کر رہی ہو اور مجھے تمہارے اس گرے ایریا کی گہرائی میں گرے رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ رومانٹک ٹائم ٹیبل، یہ جو یونیورسٹیوں والے ہوتے ہیں یہ جان بوجھ کر رومانٹک ٹائم ٹیبل بناتے ہیں۔ آدھی کلاسز ساتھ ساتھ، آدھی جدا جدا، ایک ساتھ لیکچر لینے کی لت اور ہوتی ہے اور ایک ہی 4 دیواری میں علیحدہ علیحدہ لیکچر لینے کی لذت اور۔ شروع میں تو کبھی وہ اپنی کلاسز چھوڑ کر میری کلاس میں آ بیٹھتی اور کبھی میں اس کی کلاس میں جا بیٹھتا، پر جب بات پھیل گئی تو ہم اپنا ٹائم ٹیبل فالو کرنے پر مجبور ہو گئے۔ میں لیکچر لینے جا رہا تھا جب وہ رستے میں ملی، اپنے آنسوؤں کو ٹیشو میں دفناتے ہوئے کہنے لگی میں کسی سے بدتمیزی نہیں کرتی، اگر کر بیٹھوں تو آفٹر بدتمیزی بڑا برا فیل کرتی ہوں۔ میں نے اس کی معصومیت پر اسے مسکراہٹ کا تحفہ دیا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے کر معافی کے میمورینڈم کے طور پر جیب میں رکھتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ سوچوں تو سکتا ہوں، جانے وہ اتنی بڑی بدتمیزی کے بعد کیسا فیل کر رہی ہوگی۔
اب کہ تو میں معاف بھی نہیں کروں گا، بلکہ معافی کے سارے اگلے پچھلے میمورینڈم منہ پر دے ماروں گا۔ شدت: مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے محبت کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ میں آسان نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اتنی شدت سے چاہوں گا کہ تم مجھ سے پہلے گزاری ہوئی ساری زندگی بھول جاؤ گے۔ تمہارے سارے پرانے زخم بھر جائیں گے، درد دھل جائیں گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ بہار کیا ہوتی ہے، پھول کھلنے کا موسم کیسا ہوتا ہے، تمہیں محبت کے معنی معلوم ہو جائیں گے۔ لاشعور سے شعور میں گریں نیم مردہ ماضی کی محرومیوں کی لاشیں۔ لاہور: تمہیں کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے، چاہے اور چاہے جانے کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ پرانی انارکلی کے استنبول راؤنڈ اباؤٹ پر جو کبوتر بیٹھتے ہیں ان کی مجھ سے کتنی دوستی ہے؟ تمہیں کیا پتا جناب پارک کی چمگادڑیں مجھے کیا اشارے کرتے ہیں، وہاں کے صنوبر کے درخت مجھ پر پھول کیوں برساتے ہیں؟ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیفنس وائب بلاک کا میکڈونلڈ میرا کتنا بڑا عقیدت مند ہے، ماڈل ٹاؤن پارک کا وہ حصہ جہاں دھوپ دے کر وقت بتایا جا سکتا ہے، میری محبت میں مبتلا ہے۔ لاہور کی مانگ بھرتی نہر مجھ پر مرتی ہے۔ تمہیں کیا پتا ریس کورس پارک کا وہ گیٹ جو GOR کی طرف کھلتا ہے، پر بیٹھ کر شام ہوتے دیکھنا کالے کووں کو چھلی کے دانے ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا پتا لاہور کیا ہے؟ اچھا اب تمہاری باری، نواب شاہ کے بارے میں بتاؤ نا کچھ، وہاں کیا ہے جو تم سے محبت کرتا ہو؟ یہاں درگاہوں کے کبوتر مجھے دیکھ کر دھمال ڈالتے ہیں، وہاں کون ہے جو تمہیں دیکھ کر دھمال ڈالتا ہو؟ کبھی تم نے محبت کو ٹیسٹ کیا ہے؟ نواب شاہ: وہ کہاں سے شروع کروں؟ میں تو نواب شاہ کے لوگوں کی آنکھوں میں اپنا پیار ڈھونڈتی ہوں، ہر خوبصورت چہرے کو دیکھ کر سوچتی ہوں کہ کہیں یہی تو وہ نہیں جو صرف میرا ہو۔ حیدرآباد جام شور سندھ یونیورسٹی سے پہاڑ نظر آتے ہیں، وہ میرے دل کا حال جانتے ہیں۔ کیا بتاؤں کتنا پاگل کر دینے والا ہوتا ہے ہر کسی کو نظر میں اپنے لیے پیار ڈھونڈنا۔ محبت کی تلاش محبت سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ کاش میں تمہیں جام شوروں کی وہ تیز ٹھنڈی ہوائیں محسوس کرا پاؤں۔ میں ہزارہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہا تھا، میں ایک رات وہاں نظر آئے تھا تو ون نائٹ ایکسپیرینس پر تھا، بہت ہی شاندار۔ اس رات بڑی بارش ہوئی تھی، اتنی کہ سانپ زمین سے باہر نکل آئے تھے۔ ویسے تو میری ہر صبح بہت خوبصورت ہوتی ہے، مگر اس صبح میں سرور تھوڑا زیادہ تھا۔ ہر صبح خوبصورت کیوں نہ ہو بھلا، کہ آنکھ کھلتے ہی روز بیڈ کے پچھلی والی کھڑکی سے قطار در قطار آتی صبح کی سورج کی تازہ پہلی کرنوں کو قدم بوسی کرتا جو پکڑ لیتا ہوں۔ اچھا تم ہی دیکھتی ہو سب کو کہ کوئی تمہیں بھی دیکھتا ہے؟ اوہو میں تو صرف ایک نگاہ ہی دیکھتی ہوں، بس اسی میں سکین کر لیتی ہوں کہ ہی از مائی ٹائپ اور ناٹ۔ لوگوں جیسی نہیں ہوں جو دیدے پھاڑ کر دیکھتے رہتے ہیں، پلکیں تک نہیں جھپکتے۔ میں صرف دیکھتے ہی ہیں کیا یا اپروچ بھی کرتے ہیں؟ میں سید زادی ہوں، اپروچ کرنا تھوڑا آسان تھوڑی ہے مجھے۔ میں آئی سی، تم بھی نہ کتنا غلط سوچتی ہو، کیا پتہ وہ عقیدت سے دیکھتے ہوں، قدم بوسی کی خواہش کے لیے، اور ہیزیٹیٹ ہوتے ہوں اظہار کرنے سے۔ سنا ہے سیانے شہروں میں ابھی بھی لوگ سیدوں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ آپ بھی نہ کتنے سادہ ہو، کس دنیا میں رہتے ہو؟ یہ سیکس ایرا ہے، اس میں جسموں کا پجاری پوجا کے لیے جسم تلاش کرتا ہے، انہیں کیا دیوی سیدانی ہو یا مراسن، اب تو دیوتا بھی نہیں بچتے جناب۔ میں حیرت سے، اچھا وار آف سیکس قصبوں کے کونے تک پہنچ گئی ہے؟ او میرے خدایا۔ علاج درد ہجرت۔ ایئرپورٹ کی لمبی لائن میں وہ مجھ سے آگے کھڑی تھی۔ میں نے ہم دونوں کے بیچ کے انونیمٹی کو کل کرنے کے لیے پوچھا، کیا تم اسی فلائٹ میں تھی جس میں تھا؟ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، نہیں۔ اس کے اس اعتماد نے اس کے اندر کا بھید کھول دیا کہ وہ سنگل اینڈ اویلیبل ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے پوچھا، تم اسلام ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں میں اسلام نہیں، پر میرا مذہب اسلام ضرور ہے۔ اور تم عیسائی ہو؟ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا، جی نہیں، ہر گوری عیسائی نہیں ہوتی، میں مسلم ہوں۔ میری مسلسل مسکراہٹ دیکھ کر اپنی شاہراہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، بلیو می۔ میں نے کہا، اچھا جلدی سے چھٹا کلمہ سناؤ، ہم بچپن سے لوگوں کا ایمان ایسے ہی چیک کرتے آئے تھے۔ چھٹا نہیں، صرف پہلا آتا ہے۔
اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا ایمان مفصل مجمل ہی سنا دو، میں نے کہا۔ کہنے لگی نہیں مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا ایسا کیسے؟ چلو آخری سوال، نماز ہی سنا دو۔ کہنے لگی میں نماز اپنی زبان میں پڑھتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، ہو کیئرس۔ کچھ دیر پھر خاموشی رہی، پھر اس نے بات شروع کی۔ اچھا چلو سنو، حقیقت یہ ہے کہ میں اس عیسائی گھر میں پیدا ہوئی۔ میرے بورڈنگ سکول جانے سے پہلے ہی ماں نے طلاق لے کر ایک اسلام سے شادی کر لی اور ہم سب مسلمان ہو گئے، اس لیے نہ مجھے عیسائیت کے بارے میں زیادہ پتہ ہے نہ اسلام کے۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی مجھے یہاں بریک اپ لایا ہے، میں ایک بدترین محبت میں مبتلا تھی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے لندن میں ہیل ہونے کی بہت کوشش کی مگر نہ ہو سکی۔ پھر میرے تھراپسٹ نے مشورہ دیا کہ ہجرت کر کے دیکھو، بندہ ہجرت سے ہیل ہو جاتا ہے۔ جملے جمع کرنے والا، کیا کوئی تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے؟ میں نے حیرت سے اس کرلی بالوں والی کوئین سے پوچھا۔ اس نے پلکوں کو اوپر اٹھا کر برا مناتے ہوئے جواب دیا، کیوں کیا ہوں میں نے کہا تم رنگ برنگے پھولوں پر ایک رنگ کی تتلی ہو، ویسٹرن وال کی دراڑوں میں دھنسی ہوئی، کھینچ کھینچ کر سانس لیتی، کسی درد مند کے دل سے لکھی ہوئی دعا ہو، کسی بڑے سے ہائی وے پر چھوٹا سا سب وے ہو، پورا ہونے کی خواہش کے لیے کسی وشنگ ٹری پر کپڑے کی قطر پر لکھی پھڑپھڑاتی منت ہو، قدرتی حسن سے مالا مال کسی پہاڑ کی ڈھلوان پر محبت کے مشروم توڑتی کوئی مہجبیں ہو، جون کی جلساتی دھوپ میں چھت پر پڑی پانی سے بھری مٹی کی پیالی میں چھئی چھپا چھئی کھیلتی پیاری سی ہلکے براؤن رنگ کی چڑیا ہو، واشنگ بلون میں رکھی دھیمی آنچ پر آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھتی خوبصورت خواہش ہو، بغیر سیڑھیوں والے اونچے لمبے کیسل کی آخری منزل پر کھڑی گھنے لمبے گولڈن بال باہر گرائے انجان جنگل میں محبوب کے منتظر رپنزل ہو، نیم مردہ شیشے کے تابوت میں پڑی محبت کے منتظر سویٹ سی سلیپنگ بیوٹی ہو، بونوں سے باتیں کرتی وائٹ کلر کی سنو وائٹ ہو، کہانیوں کی کتاب میں تصویر والا صفحہ ہو، وال آف لو پر سر عام لکھی محبت کی عبارت ہو، وہ ممنوع مشروب ہو جسے کئی سال درخت کی جڑ میں رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ کہنے لگی کسی سی کے پرجوش ساحل پر خاموش ایک ٹانگ پر کھڑے مراقبہ بادل موت کرتے سفید سادہ سے سی گل، یہ بتاؤ کیا تم شاعر ہو؟ میں نے کہا نہ، شاعروں پر تو شعر اترتے ہیں، اور میں شہد اکٹھا کرنے والی ہنی بی کا چھوٹا بھائی سینٹنس بی ہوں۔ وہ اتنی زور سے ہنسی کہ کمکمے بھی اس کے ساتھ کہکے مارنے لگے، روشنیاں روشن ہو گئی، حتیٰ کہ لائنوں میں لگے لوگ ہمیں دیکھنے لگے۔ یکایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ یونیورسل ایئرپورٹ میں تبدیل ہو گیا، وہ سارے جہان کے جہاز وہاں آ کر اترنے لگے۔ لالا جی کی لڑکی۔ لالا جی سالوں سے ہر سال لاہور آیا کرتے، سارا گھر ہی خوشی سے لہلہا جاتا، لوگوں کا رش لگ جاتا، طرح طرح کے پکوان پکتے، کیا کرتے، لالا جی کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی، خوش لباس، خوش اخلاق، خوش خوراک، اور سب سے بڑھ کر خوش گفتار، بولتے تو بڑے بڑوں کو حیرت میں ڈال دیتے، داستان گو ایسے کہ کوئی داد دیے بغیر نہ رہ سکے، کیا بچے کیا بڑے سبھی ان کے سامعین کی فہرست میں شامل تھے۔ بات شروع کرتے تو مجال ہے کوئی بچہ بلک جائے یا بڑا بور ہو جائے، داستان سناتے ایسی دلکش منظر نگاری کرتے کہ سننے والا خود کو سندر بن کے جنگلات میں پتوں کے بیچ چھپ کر چیتے کو دیکھتے شکاری کے ساتھ بیٹھا ہوا پاتا۔ کریبین سی کے بحری ڈاکوؤں کے جہاز لوٹنے کا لٹ لٹیا ایسے بیان کرتے کہ سننے والے کو ایسا محسوس ہوتا جیسے اسے لوٹ لیا گیا ہو۔ بنگلہ دیش کے مچھیروں کا ذکر چھڑتا تو سننے والے خود مچھیروں کے جال کے ساتھ سمندر میں جا گرتا۔ لاسٹ ٹائم جب لالا جی لاہور آئے تو ان کی لڑکی بھی ان کے ساتھ تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جتنے لالا جی باتوں کے بادشاہ تھے اتنی وہ خاموش طبع تھی، لالا جی سے بالکل اپوزٹ۔ خود تو وہ خاموش رہتی پر اس کی آنکھیں بولتی۔ مجھے لالا جی اور ان کے بولنے سے محبت تھی، پر نہ جانے کیوں لالا جی کی لڑکی کو دیکھ کر مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ خاموشی کی اپنی ہی ایک کشش ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لالا جی سے ذرا زیادہ ان کی لڑکی اور اس کی خاموشی سے محبت ہو گئی۔ مہمان سے محبت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب محبت آنکھوں کے آنگن سے دل کے دریچے تک پہنچتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جب تک بندے کو احساس ہوتا ہے مہمان کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ انسان ہاتھوں میں اظہار کا ہار پکڑے
پھر سے ملنے کی آس کی آگ میں جلنے لگتا ہے۔ جس بار لالا جی کی لڑکی ان کے ساتھ آئی تھی، جب وہ واپس گئے تو خبر آئی کہ اب وہ دوبارہ کبھی لاہور نہ آ سکیں گے، کیونکہ یہاں سے جاتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ کوئی بڑی بیماری تھی جو لالا جی کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ وہ اسی کے علاج کے سلسلے میں لاہور آیا کرتے تھے، پر کبھی انہوں نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ پتہ نہیں یہ بات کس حد تک سچ تھی، کیونکہ کبھی انہیں دیکھ کر لگا نہیں کہ وہ موت سے لڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں لالا جی کی بیوی بچوں کو ان کے میکے والے لے گئے، سو پھر کبھی نہ لالا جی ہمارے گھر آئے نہ ان کی لڑکی۔ یوں خاموشی کو قریدنے کی میری خواہش خواب ہی رہ گئی۔ وہ سیدھا محبت میرے اندر پڑی پڑی بیماری بن گئی، اور مجھے لگنے لگا کہ اگر مجھے محبت نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ مراقبہ محبوب۔ محبت کے کئی مراحل ہوتے ہیں۔ ایک مرحلے میں محبت کرنے والے مدہوش محبت اور جوش محبت میں ایک دوسرے کو تحفوں میں تولتے ہیں، اور یادوں کا کیا ہے، یہ تو خود رو ہوتی ہیں، انہیں دینے یا بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پھر فراق کی فراغت میں یادیں فرعون بن کر ظلم ڈھاتی ہیں، تحفے گلے کا توق بن کر زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ راہگیر رستے والے کا راستہ روک کر راحت حاصل کرتے ہیں، بیکار آوارہ کتے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ سڑکوں کے سڑے ہوئے شیپر تک شیم شیم کا شور مچا کر چھیڑنے لگتے ہیں۔ ایسی حالت میں مراقبہ محبت ہی تو محبت کرنے والوں کا مرہم ہوتا ہے۔ تم کون ہو؟ کالی گیلی ٹھنڈی سڑک پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے تم نے پوچھا تھا تم کون ہو؟ میں نے تمہاری طرف دیکھا، اس طرح سے جس طرح تمہاری خواہش تھی کہ میں تمہیں دیکھا کروں۔ تم وہ ہو جو کل صنوبر کے درخت کے نیچے کھڑے تھے، یا وہ جو آج برگد کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے؟ میری خاموشی پر تم نے برا مناتے ہوئے کہا تھا تم چھپاتے کیوں ہو؟ میں تمہیں کیسے بتاتا کہ میں چھپاتا نہیں ہوں؟ مجھے پر اسرار رہنے کا شوق ہے۔ میری خواہش ہے کہ کوئی مجھے بھی تلاش کرے، ویسے جیسے بہتے پانیوں میں سے لوگ سونا تلاش کرتے ہیں۔ میں تمہیں کیسے بتاتا کہ صنوبر کے پھول مجھ پر برسنا اور برگد کی جڑیں مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہیں۔ سنت فریدی نبھاتی چمگادڑیں ایک آنکھ کھول کر مجھے کیا اشارے کرتی ہیں؟ وہ اپنا مراقبہ ہر ایک کے لیے تھوڑا توڑتی ہیں۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ پوچھنے لگی یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا محبت ہاٹ ایئر بلون میں بیٹھنے جیسی ہوتی ہے، جو آہستہ آہستہ اوپر کی طرف لے کر اٹھتا ہے۔ سب کچھ نیچے اور پیچھے رہ جاتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں کے بجائے انسان اوپر سے ایک نئی ڈائمنشن سے دیکھنے لگتا ہے۔ پر اب لگتا ہے کہ محبت مکمل کرتی ہے، اس کی کمی سے ایک خاص قسم کا خلا پیدا ہوتا ہے جو انسان کو بے چین اور بے قرار کرتا ہے۔ جیسے خون کی کمی میں خون کی بوتلیں لگتی ہیں، ویسے ہی مجھے لگتا ہے مجھ میں محبت کی کمی ہو گئی ہے۔ مجھے محبت کی بوتلوں کی اشد ضرورت ہے، اور اگر مجھے محبت نہ ملی تو میں محبت کی کمی کے باعث مر جاؤں گا۔ حاصل محبت ہلوسینیشن۔ کہنے لگی آنکھیں بند کرو اور غور سے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا اندھیرا۔ کہنے لگی اندھیروں سے آگے نکل جاؤ اور غور سے دیکھو۔ میں نے کہا اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کافی دیر لگی رہی، پر ایک میں کہ مجھے اندھیرے سے آگے کچھ نظر نہ آئے۔ تنگ آ کر تپ کر کہنے لگی کھول دو آنکھیں۔ تم بھی نہ، بڑے ان رومانٹک ہو، لو ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہو۔ جس دن تمہیں میں آنکھیں بند کر کے نظر آؤں تو سمجھ لینا محبت کی سرحد میں داخل ہو گئے ہو۔ اس دن تو مجھے تاریکی کی تاروں نے جکڑا ہوا تھا، لیکن اب تو تم ہر جگہ نہ صرف کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہو، بلکہ تمہاری آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ دیکھو میں کتنا رومانٹک ہو گیا ہوں۔ اب جب میں لو ٹیسٹ میں اول آ سکتا ہوں تو یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ ہذیان ہے، اس سے باہر نکلو۔ اب تم ہی انصاف کرو، میں کیسے باہر نکل سکتا ہوں؟ یہ ہلوسینیشن ہی تو حاصل محبت ہے۔ لمحوں کی قید۔ دست بدستہ دائیں بائیں درختوں کی دلکش کتاروں کے درمیان صاف ستھری سوئی ہوئی سڑک اور ہلکی ہلکی بارش میں دھیمے دھیمے چلتے بھیگتے میں اور وہ۔ میں نے کہا چلو ان لمحوں کو کیمرے میں قید کر لیں۔ مسکرا کر کہنے لگی تم بھی نا، کتنے سمپل ہو، لمحے بھی بھلا قید ہوتے ہیں۔ در حقیقت قید تو ہم لمحوں میں ہوتے ہیں۔ کچھ لمحوں کی گرفت ایسی گہری ہوتی ہے بندہ ساری عمر گرا ہی نہیں کھول پاتا۔ لمحوں کی قید کے قیدی کی سزا عمر قید سے کم نہیں ہوتی۔ مینا بازار کا منظر۔ تنگ گلیوں میں پھر پھر کر جب ہم تنگ آ گئے تو میں نے ایک پھولوں والے سے پوچھا یہاں مندر کہاں ہے؟ کہنے لگا حضور کون سے مندر جاؤ گے؟ یہاں دو مندر ہیں، ایک شیو جی کا، دوسرا کرشنا جی کا۔ میں نے کہا کوئی بھی بتا دو، ہمیں تو صرف مندر ہی دیکھنا ہے، کوئی بھی دیکھ لیں گے۔ کہنے لگا کس کشت میں ڈال دیا؟ ایسے تھوڑی ہے، جس نے بلایا ہے اسی کے پاس جاتے ہیں۔
اب بھگوان جانے آپ کو کس نے بلایا ہے؟ بلایا آپ کو کرشنا جی نے ہو، بھیج میں شیو جی کے پاس دوں۔ اب کرشنا جی تو ہو گئے ناراض۔ نہ یہ پاپ مجھ سے نہ ہوگا۔ ہم دونوں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ لو دیکھ لو منظر، یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ اچانک میرے ذہن نے کام کیا۔ میں نے کہا چلو جو قریب ہے اسی میں جانا ہے۔ وہ ایک دم خوش ہو گیا اور خوشی سے سر کو جھولتے ہوئے کہنے لگا، لو جی یہ ہوئی نا بات۔ وہ تو جی یہ باجو ہی میں ہے۔ دھن ہو آپ نے پریم چند کو پاپی ہونے سے بچا لیا۔ گلی مڑتے ہی پتلے سے پیڑ کے پیچھے چھوٹا سا مندر ہمارا منتظر تھا۔ ہم نے پیڑ کے پیروں میں رکھے شو ریک میں جوتے رکھے اور لوہے کی گول گھومتی ہوئے سیڑھیوں سے گھومتے ہوئے اوپر مندر کے اندر جا پہنچے۔ ویسے تو ہم کئی مندروں میں گئے تھے، پر وہ سب تاریخ کا تحفہ تھے، پرانے سے بے رونق اجڑے ہوئے۔ جیتے جاگتے مندر میں یہ پہلا ایکسپیرینس تھا۔ لوگ تو تھے مگر ویک ڈے ہونے کی وجہ سے رش کم تھا۔ 5 بجے دیوتا کے درشن ہونے تھے اور ابھی اس میں کچھ وقت تھا۔ جیسے ہی لکڑی کے درازوں والے دروازے کے پیچھے سے پنڈت نے چھوٹی سی گھنٹی بجانا شروع کی، سب دروازے کے سامنے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پورے 5 بجے کھڑکھڑ کرتا دروازہ کھولا۔ سونے کے زیور پہنے چاندی کی چمکتی مورتی ہمارے سامنے چمکنے لگے۔ سب جے ہو کہتے جھک گئے اور ہم دونوں ان کے درمیان حیرت کے بت بنے کھڑے رہ گئے۔ واپسی کے لیے مڑے تو دروازے پر کھڑے داسی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مہاراج واپسی کا راستہ وہ رہا۔ یہ تو وہ راستہ ہے جس سے آپ داخل ہوئے تھے۔ ہمارے باہر نکلنے سے پہلے ہی سردیوں کی بے صبری شام بازار پہنچ چکی تھی۔ بوڑھی بلڈنگوں پر لگے بڑے بڑے بل بورڈز روشنی کی بولیاں بول رہے تھے۔ بدتمیز لڑکا، ایک طرف شام اور سورج، دوسری طرف ہم۔ کہنے لگی، کبھی تم نے سورج کو سمندر میں ڈوبتے ہوئے دیکھا؟ کس قدر فیسینیٹنگ ہوتا ہے نا وہ سما۔ میں نے کہا، ایکسکیوز می، میں ایک حساس انسان ہوں، میرے لیے کسی کو ڈوبتے دیکھنا کبھی بھی فیسینیٹنگ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ سورج ہی کیوں نہ ہو۔ کہنے لگی، او ہو بدتمیز لڑکے، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر سوچتے ہوئے جیسے بات سمجھ آ گئی ہو، کہنے لگی، تم بھی نا کتنے سویٹ ہو۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے میرا یوں غم میں ڈوبنا، زندگی میں غوطے کھانا اسے فارغ وقت میں فیسینیٹ ہی نہ کرتا ہو۔ احتجاج۔ اخبار کے فرنٹ پیج پر تصویر چھپی تھی۔ یونیورسٹی فیلوز سڑک پر بیٹھے تھے، وہ سب سے آگے اور نمایاں تھے، بلو کلر کے کپڑوں میں۔ صاف لگ رہا تھا وہ انہیں لیڈ کر رہی ہے۔ ہوا یوں کہ میں یونیورسٹی سے باہر نکل کر سڑک کراس کر رہا تھا جب ایک تیز رفتار کار مجھ سے آ کر ٹکرا گئی۔ بجائے اس کے کہ وہ مجھے سمجھاتی کہ دیکھ کر سڑک کراس کیا کرو، سارا قصور ہی گاڑی والے کا نکال دیا۔ کیا کروں، اسے کبھی میرا عیب نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ساری یونیورسٹی کو اکٹھا کر کے احتجاج کرنے سڑک پر آ بیٹھی کہ گاڑیوں والے احتیاط کیوں نہیں کرتے، انہیں یونیورسٹی کے سامنے سے گزرتے وقت رفتار کم رکھنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ سارا میڈیا منتیں کرتا رہا، پر مجال ہے 1 انچ بھی ہلی ہو۔ وہ تو جب یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے آ کر ہاتھ جوڑے تو جا کر مانی وہ۔ ہسپتال کے بیڈ پر جب میری آنکھ کھلی تو ساتھ پڑے اخبار کے فرنٹ پیج پر فل فریم جتنی بڑی اس کی تصویر دیکھ کر میں اسی لمحے ٹھیک ہو گیا تھا۔ کیا کریں، جسمانی زخموں کو بھرنے میں وقت لگتا ہے، روحانی ایک روح پرور تصویر سے ہی بھر جاتے ہیں۔ محبت کی بیل۔ تم نے مجھے انگوروں کی بیل کی پنیری دیتے ہوئے کہا تھا، یہ محبت کی بیل ہے، اس پر محبت کا پھل لگے گا، جسے کھانے سے درد محبت دور ہوگا۔ ہم دونوں اسے مل کر تقسیم کیا کریں گے۔ دیکھنا پوری دنیا سے محبت کے مریض لاہور آیا کریں گے ہمارے پاس شفا کے لیے۔ گھر کے باہر لگی ہاتھ جتنی وہی بیل اب تیسری منزل تک جا پہنچی ہے اور اس کا پھل لوگ پکنے سے پہلے ہی کھا جاتے ہیں۔ کل رات درد دل زیادہ بڑھ گیا تو پہلی بار ٹیسٹ کے طور پر اسی بیل پر لگے لو فروٹس کے میں نے 3 دانے کیا کھائے۔ مجھے 6 گھنٹے جناح ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں گزارنے پڑے۔ ڈگری ہولڈر ڈاکٹرز کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ مرض ہے کیا، یہاں تک کہ سینئرز کو بلانا پڑا، مگر کیا فائدہ۔ یہ ڈاکٹرز کون سا ماہر محبت ہوتے ہیں کہ ان سے محبت کا مرض ڈائیگنوز ہو سکے، کیونکہ سب زبانوں سے بالا تر محبت کی ایک ہی اپنی منفرد زبان ہوتی ہے جسے صرف محبت کرنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کھوئے ہوئوں کے نام۔ تم نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا تھا، تم مجھے سنبھال تو پاؤ گے نا۔ لکڑی کے سوکھے بینچ پر بیٹھے بیٹھے میرا دل بھی بیٹھ گیا تھا۔ مجھے خاموش پا کر تم دوسری طرف دیکھنے لگی۔ آنسوؤں کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں، احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو تم ادھر دیکھتی یا ادھر؟ مجھے تو سب نظر آ رہا تھا۔ میں خاموش رہا، مجھے خاموش ہی رہنا چاہیے تھے، بھلا خود ہی سوچتی تم۔ جو شخص اپنی کار کی کیز تک نہ سنبھال سکتا
وہ بلا جیتی جاگتی جل پری کیوں کا سنبھال سکتا ہے۔ سروائیور آف دا وائزسٹ۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر لو سینڈوچ بناتے ہوئے کہا، نظریہ ارتقاء کے مطابق جو جتنا زیادہ طاقتور ہوگا وہ اتنی دیر تک زندہ رہے گا، اور تمہیں پتہ ہے نا میری ساری طاقت تو تم ہو، اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں اسی بسیدہ بلڈنگ کی طرح جس سے وقت اس کی ساری طاقت چھین لے خود بخود ڈھہ جاؤں گا۔ کہنے لگی، سروائیور آف دا فٹسٹ، کم آن، گزرے وقتوں کی بات ہے، اب سروائیول آف دا وائزسٹ کا دور ہے۔ جو جتنا زیادہ عقلمند ہوگا وہ اتنی ہی دیر تک زندہ رہے گا، اور تم اچھے خاصے عقلمند ہو، لو پھر میرے عقلمند ہونے کی بھی داد دینا ہوگی جو آج تک زندہ ہوں۔ پر اس زندہ ہونے میں عجیب ضلالت ہے کہ میں مدتوں سے مسجد قرطبہ کی طرح قائم تو ہوں، پر میرے اندر اذان نہیں ہوتی۔ صدقہ محبت۔ میں نے کہا، میری دادی کہا کرتی تھی، جس نعمت کا صدقہ نہ دو وہ سلب کر لی جاتی، بے برکت و برباد ہو جاتی ہے، چاہے کوئی چاہت ہو یا میلوں پھیلی محبت۔ اپنی شہادت کی انگلی کو میرے ماتھے کے درمیان رکھ کر اسے پش کر کے ہنستے ہوئے کہنے لگی، بوڑھے لڑکے، یہ تمہاری دادی کا دور نہیں، شکر کرو جو تم میرے ساتھ پڑھتے ہو، ورنہ تو میں تمہارے پڑھے لکھے ہونے پر شک کرنے لگتی۔ تم نہ دادی کے دور سے ذرا باہر نکلو۔ فائنلی مائی گرینی از دا ونر۔ لو پھر میری افغانی برقع پہننے والی دادی جیت گئی اور تم ہار گئی۔ ویسے ایک بات تو طے ہے، نقصان ہمیشہ نہ ماننے والوں کا ہی ہوتا ہے، ورنہ ماننے والوں کو تو من و سلوہ تک ملتا ہے۔ جدائی کا جنگل۔ تم نے داتا صاحب سے واپسی پر سگنل پر رکی گاڑی کا شیشہ اور اپنی پلکیں دونوں کو ایک ساتھ نیچے کرتے ہوئے اپنے پیارے سے پرس میں سے ڈھونڈ کر 1000 کا نیا نوٹ پرانے سے فقیر کو دیتے ہوئے کہا تھا، بابا جی ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ کی نے وہ نوٹ واپس گاڑی میں پھینکتے ہوئے کہا، تم دونوں کی محبت کرسڈ ہے جسے میری دعائیں نہیں بچا سکتی۔ یہ سنتے ہی تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تم نے ہمیشہ کی طرح انہیں چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ میں کون سا جذباتی اندھا تھا جو مجھے تمہارا دکھ نظر نہ آتا۔ پتہ نہیں وہ کون سی منتیں تھیں جو تم مانتی تھی، کون سی دعائیں تھیں جو تم کرواتی تھی۔ کبھی تم نے اپنے ہاتھ اپنے لیے ہی دعا کے لیے اٹھائے ہوتے، مجھ سے مجھے ہی مانگا ہوتا، تو آج ہم یوں جدائی کے جنگل میں نہ جل رہے ہوتے۔ محبت کا گواہ۔ تم نے آدھی رات کے پورے چاند کو حاضر ناظر جان کر کہا تھا، یہ میری محبت کا گواہ ہے۔ پر اب میں کیا کروں، اس دنیا کی اعلیٰ عدالتیں پلید پارکوں، درختوں، بینچوں کو گواہ کو تو مانتی بھی نہیں، اب خود 2 ٹکڑے ہو کر لفظوں کی لاج رکھنے والے چاند کی گواہی دینے سے بھی انکاری ہے۔ میں کہاں جاؤں کہ نہ تم میری مانتی ہو نہ عدالتیں، میں اور میرا کیس دونوں لٹکے ہوئے ہیں۔ کافی دن گزر گئے، بات نہ ہوئی تو کہنے لگے، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے ناراض کرنا تو آتا ہے، منانا نہیں آتا۔ کہنے لگی، کسی بھی تعلق کا اہم سٹیپ منانا ہوتا ہے، کسی کو منانا نہ آنا بھی ایک قسم کی انیبلٹی ہے۔ میں نے کہا، میں تو پھر اس سٹیپ پر ہی سلپ ہوتا ہوں، تعلق کا تاج محل تعمیر ہوتے ہوتے تڑک جاتا ہے۔ کہنے لگی، سیکھ جاؤ گے، دیکھو اتنے برس بیت جانے کے بعد بھی میں کچھ نہیں سیکھ پایا۔ سنا ہے تم روٹھ گئی ہو، تم تو میری انیبلٹی سے واقف ہو، خود ہی مان جاؤ، میں تو وہی ہوں، بس پتہ تبدیل ہو گیا ہے۔ محبت کا میگنٹ۔ کہنے لگی، تم نہ محبت کے میگنٹ ہو، یونیورسٹی میں آتے ہی میں تمہاری طرف کھنچنے لگی تھی، تب تمہیں نہیں پتہ تھا، پر میں تب بھی کشش محسوس کرتی تھی تمہاری۔ بہت کمزور ہو تم بھی، میں نے کہا۔ کہنے لگی، وہ کیسے؟ میگنٹ اپنے سے کمزور کو اپنی طرف کھینچتا ہے، پر اپنے سے زیادہ طاقتور کی طرف خود کھینچا چلا جاتا ہے، میں نے جواب دیا۔ کہنے لگی، تمہارے ساتھ رہ کر دیکھنا، ایک وقت ایسا آئے گا میں تم سے زیادہ پرکشش ہو جاؤں گی، پھر حساب الٹا ہوگا، تم کھینچے چلے آؤ گے میری طرف، میں آرام کروں گی آرام سے، ساری بے چینیاں تمہاری ہوں گی، سوچوں کی سوئیاں ہیں کہ مسلسل چبھتی ہیں، تم ایسے پرکشش ہوئی ہو کہ میں ہی رول گیا ہوں، اور ایک تمہارا آرام ہے کہ اسے آگ ہی نہیں لگتی، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، تمہارے پاس تو پھر تم ہو، میرے پاس تو میں بھی نہیں رہا۔ گچر مچر سے اگلی سٹیج۔ A4 سائز کا نیا سفید صفحہ لے کر اسے گچر مچر سا کر کے کہنے لگی، یہ حالت ہے میری۔ میں نے حیرت سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تو کہنے لگی، ظاہری نہیں بات نہیں، صرف محبت والوں کو ہی اندر کی حالت سمجھ آتی ہے، باقی تو باہر کی حالت ہی سمجھ لیں تو بھی غنیمت ہے۔ یہ جو شائع لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں سمجھنے کی بھی ایک آرٹ ہے، کچھ بول کر ہی بتا نہیں پاتے، اندر ہی اندر پلاؤ پکاتے رہتے ہیں۔
چاہے محبت کی ہو یا نفرت کی۔ اب سامنے والا بھی کون سا مائنڈ سائنٹسٹ ہوتا ہے جو ان کے اندر کا بھید سمجھ سکے۔ پر شکر ہے وہ بول کر تو نہیں بتا پاتی تھی، پر کریٹیو ہونے کی وجہ سے بات کو سمجھانے کے طریقے سے بہت آتے تھے۔ اب میں گچڑ مچڑ سے اگلی سٹیج پر پہنچ گیا ہوں اور بیٹھا کاغذوں کو گچڑ مچڑ کرنے کے بعد پھاڑتا رہتا ہوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں۔ پتہ نہیں کسی کو تو سمجھ نہیں آتی، اسے بھی آتی ہوگی یا نہیں۔ گلوس محبت کہنے لگی مجھے لو سینڈوچ کی ضرورت ہے۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر لو سینڈوچ بنا کر کہا، کبھی بھی کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھ سے کہا کرو۔ کہنے لگی جسے محبت مکمل نہ کر سکے اسے ساری دنیا کا مال مل کر بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ مجھے محبت کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے، پر اگر تم میرے حصے کی محبت مجھے نہ دے سکو تو میں کہاں جاؤں گی؟ میری محبت پر صرف میرا ہی حق ہے۔ سمجھداری تو اس کو سلام کرتی تھی۔ باتوں کی مالا ایسے پروتی کہ سننے والا محبت سے مالا مال ہو جاتا۔ جب میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا کہ میری آنکھوں میں دیکھو، اگر کوئی تمہیں اپنے سوا نظر آئے تو مجھے موقع پر ہی مار دینا، تو مجھے ایسے دیکھنے لگی کہ میرا دل چاہنے لگا ساری دنیا اسی وقت پتھر کی ہو جائے اور ہم یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں۔ لو فنگر کبھی کبھی وہ میری شہادت کی انگلی، جسے وہ لو فنگر کہا کرتی تھی، پکڑ کر ایسے چلا کرتی جیسے بچے بڑوں کی پکڑ کر چلتے ہیں۔ میں جو کبھی مسکرا کر پوچھتا یہ کیا ہے تو کہنے لگتی تم میرے رہنما ہو، میں تمہاری رہنمائی سے روشن ہونا چاہتی ہوں، پر پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ تمہیں کھو دیا تو میری زندگی تاریک ہو جائے گی۔ ایک دن میں نے اپنی انگلی سے چھین کر کہا، مذاق میں کہا، لو ذرا کھو کر تو دکھاؤ۔ کچھ لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی مذاق میں برا مت بولو، قبولیت میں کون سا دیر لگتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے وہ وہی کرسڈ لمحہ تھا جب اسے میرے مقدر سے مٹایا گیا۔ آزادی میں نے پوچھا تم اپنے خوابوں کا کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی تم سے پہلے تو میں نے دیکھ کر عمر قید کی سزا سنا دیتی تھی لاشعور کے لامتناہی اندھیروں میں، پر اب جب سے تم ملے ہو سارے خواب پھڑپھڑانے لگے ہیں۔ سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں خوابوں کو دیکھتی ہوں کہ خواب مجھے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے لوسیڈ ڈریم دیکھ رہی ہوں، سحر یا سراب۔ درختوں کے جھنڈ میں جناح پار کے کچے واکنگ ٹریک پر واک کرتے ہوئے کہنے لگی تم نے غور کیا ہے چاند ہمارا پیچھا کر رہا ہے، ہم رکیں تو ہمارے ساتھ ہی رک جاتا ہے، ہم چلتے ہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے جیسے کوئی چال چل رہا ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں بیچارے کو الزام دیتی ہو؟ صرف چاند ہی نہیں سارا شہر ہی تمہارے سحر میں مبتلا ہے۔ بے باک اسے سمجھنے کے لیے ان کی کتابوں کا مطالعہ بھی کم تھا۔ کبھی کبھی اتنی شائع کہ کہیں شرم سے ہی نہ مر جائے، کبھی کبھی اتنی بولڈ کہ بس چلتے چلتے کہیں بھی کسی سے بھی رائے لینے لگتی، ذرا دیکھنا کیسی لگ رہی ہوں۔ بس صبح جلدی میں تھی نا، جو سامنے پڑا پیلا پہن لیا، بال تو ٹھیک ہی ہوں گے، کرلی بالوں کا یہی فائدہ ہے، انہیں کون سا کنگھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ لاشعوری طور پر راہ چلتے دروں پر دستک دینے کی عادی تھی، مگر یہ دستک خالصتاً عادتاً ہوتی، من کے اندر میں ایک امین کا مقصد کبھی نہیں ہوتا تھا۔ پلسیبو افیکٹ ایک دن بیٹھے بیٹھے کلاس میں شور مچا دیا، جلدی دیکھو میری آنکھوں میں کچھ گر گیا ہے۔ ساری کلاس اس کی آنکھ کھول کھول کر دیکھی اور وہاں کچھ ہو تو ملے نہ، ایک وہ کہ اسے صبر نہ آئے۔ صاحب نے سمجھایا کچھ نہیں ہے، کہنے لگی جب تک اپنی آنکھوں سے تنکا دیکھ نہ لوں گی سکون نہیں ملے گا۔ میں نے بھاگ کر باہر سے تنکا توڑا، اس کی آنکھ سے نکالنے کا ڈرامہ کیا تو میری آنکھ پر تنکا دیکھ کر اسے فوراً سکون آ گیا، حالانکہ اس کی آنکھ سے نکلا بھی نہیں تھا۔ بعد میں کہنے لگی آفرین ہے تمہارے پر، جو کسی کا مائنر سا مسئلہ بھی آسانی سے سولو کر لیتے ہو۔ میں تو سمجھتی تھی کہ تم بس میجر میں ہی ماہر ہو، سچی تمہارے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ سادگی الٹ پلٹ حرکتیں کرنے کے کچھ آئیڈیاز تو میرے ہوتے، کچھ اس کے بدقسمتی سے وہ میرا تھا۔ میں نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میرا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر کے ایلیویٹر پر پاؤں رکھو۔ اسے ایلیویٹر سے ڈر لگتا تھا، ایک پاؤں ایلیویٹر پر رکھا، دوسرے میں دیر کر دی تو وہ گر گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی اور میں نے ہاتھ مسلسل پکڑے رکھا، وہ تو بلا ہو ایلیویٹر رک گئی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ میرے ہاتھ پکڑے رہنے سے اس کا بازو مڑ گیا اور اسے درد ہونے لگا، پر اس نے ایک بار بھی کچھ نہ بولا، کوئی گلہ نہیں کیے۔ واپسی پر میں نے پریشانی میں پوچھا کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ کہنے لگی ساری چوڑیاں تلوا دی۔ میں نے کہا چوڑیوں کو چھوڑو، تم تو ٹھیک ہو نا؟ کہنے لگی چوڑیاں بہت ہی کچی ہوتی ہیں، ایک ساتھ ہی ٹوٹ جاتی ہیں۔ میں نے کہا اچھا فکر نہ کرو، میں نہیں لے دوں گا۔ بچوں کی طرح فوراً خوش ہو گئی،
جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. کہنے لگی آئس کریم بھی کھلاؤ گے نا؟ چاکلیٹ فلیور. پاک اور پرانی محبت. مدد دینے کا بھی اس کا طریقہ مثالی تھا. ایسے مدد فراہم کرتی لگتا مدد دے نہ رہی ہو، مانگ رہی ہو. مجھے پیاس لگی ہے، پانی پینے جا رہی ہوں، آتے ہوئے تمہارے لیے بھی لے آؤں. گھر جانا پڑ رہا ہے، آؤ تمہیں بھی چھوڑ دوں. راستے میں بچی ہوئی باتیں ہی کر لینا. میرے سر میں درد ہو رہا ہے، لاؤ تمہارا سر دبا دوں. درد اپنے سر میں ہے اور جناب دبا دوسروں کا رہے ہیں. اس کا فلسفہ ہی ہوتا ہے. کہتی دوسروں کے درد کو دور کرو، اپنا خود بخود دور ہو جائے گا. وہ کسی پاک پرانی روح جیسی تھی جسے مدتوں عشق کے مقام پر محبت میرینیٹ کرنے کے بعد نئے تازہ جسم میں ڈالا گیا تھا. صدیوں کا ستھرا پن اس میں صاف نظر آتا تھا. چابی کہاں ہے؟ وہ جو تم نے پیانو کے کرسٹل بال پوائنٹ سے نیلے رنگ کا دائرہ میرے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر بنا کر اپنی مڈل اینڈ لو فنگر کو عین اس کے درمیان رکھ کر کہا تھا، یہ لو سرکل ہے، آج ہم دونوں اس میں قید ہیں. نہ تم کہیں جا سکتے ہو، نہ میں جتنا مرضی چاہ لوں. میں نے فوراً مان لیا تھا. ہمیشہ کی طرح کچھ باتیں ہوتی ہیں بندہ مان ہی لیتا ہے، مگر کچھ کہ ہاں بس ماننا ہی محبت ہے. مانتے رہو، تعلق کے تالاب میں تیرتے رہو. وہی ہتھیلی اب اکثر رات 1:30 بجے کے بعد سسکنے تڑپنے رونے لگتی ہے. پھر میری بائیں ہتھیلی کو سہلانا بہلانا سمجھانا پڑتا ہے. یہ دو اعضاء کا بھی کتنا فائدہ ہے، ایک روئے تو دوسرا درد بانٹ لیتا ہے. پر میں کیا کروں، میرا دل تو ایک ہی ہے نا. اور یہ اس لو سرکل میں آج تک قید ہے جہاں سے تم کب کی موو آن ہو چکی ہو. ہینگ ٹل ڈیتھ. تم نے مجھے کی ہینگر کے تحفہ دیتے ہوئے کہا تھا، اب تم بڑے ہو گئے ہو، رحمتوں اور رشتوں کو سنبھالنا سیکھو. چلو کیز سے شروع کرتے ہیں. اب تمہیں کون سمجھاتا ہے، ضروری نہیں کہ انسان عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بڑا ہو جائے. یہ جو اسپریچول ہینگنگ ہوتی ہے نا، یہ فزیکل ہینگنگ جیسی نہیں ہوتی. اس میں جسم جھٹکتا ہے، جھولتا ہے، جان چھوٹ جاتی ہے. اس میں روح لٹکتی ہے، بھٹکتی ہے، پر معافی نہیں ملتی. میں نے آج تک دروازے کے پیچھے لگے اس کی ہینگر میں کسی کی طرح لٹکا ہوا ہوں، جیسے تم مجھے دیکھ کر کب کی بھول چکی ہو. لو لیک. چھوٹے تھے تو ہمارے نانا کے گھر کے نزدیکی ایک بہت بڑی خوبصورت جھیل تھی کہ میری جان تھی. میں اسے لو لیک یعنی محبت کی جھیل کہتا تھا. جھیل میں ایک ہی کشتی تھی. جب وہ آہستہ آہستہ اس میں چلتی تو وہ جھیل اور بھی خوبصورت ہو جاتی. جھیل کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا. کہتے تھے کہ وہ بنگلہ کسی بڑے سے بریگیڈیئر کا تھا. جب بھی ہم نانا کے گھر جاتے زیادہ وقت اسی جھیل کو دیتی. سنا تھا وقت کا پانی نہ ملے تو محبت پروان نہیں چڑھتی. مجھے جھیل سے اور جھیل کو مجھ سے محبت تھی. پھر ایک دن وہاں ایک بریگیڈیئر آیا، نیا ٹرانسفر ہو کر. اسے جھیل تھوڑی زیادہ پسند آ گئی تو اس نے اپنے بنگلے کی وہ دیوار جو اس کے لان کے بعد اور جھیل سے پہلے تھی کو تڑوا کر اسے جھیل کے بعد بنوا کر جھیل کو اپنے بنگلے کا حصہ بنا کر مجھ سے میری محبت میری جھیل ہی چھین لی. مجھے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا چھین جانے کی تکلیف کیا ہوتی ہے. میں نے اپنی پوری زندگی کوشش کی کہ میں کبھی کسی سے کچھ نہ چھینوں. میں نے تو ہمیشہ درخت کی شاخ پر دو پرندوں تک کو اکٹھا بیٹھے دے کر صدا ساتھ رہو کی صدائیں لگائی ہیں اور انہیں جدائی کے جال سے محفوظ رہنے کی دعائیں دی ہیں. پر پتہ نہیں کیا سازش ہوئی، اس معاشرے نے تمہیں مل کر مجھ سے چھین لیا. میرے پاس اور تھا ہی کیا سوائے تمہارے. تم ہی میرا آسرا تھی، تم ہی میرا سرمایہ. مجھ میں تو کسی درخت کو تنہا کھڑا دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا، پر اب تنہائی کے تلوار کا وار کیسے سہ رہا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں. کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے جیسے میری محبت نہیں قرض ہے، جس سے کرتا ہوں اسے کھو دیتا ہوں. آنسوؤں کی مانگ. ایک بار چھٹی میں یونیورسٹی کی فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی. میں نے گھر سے نکلنے سے پہلے فون کر کے کہا، جلدی تیار ہو جاؤ ورنہ ہم لیٹ ہو جائیں گے، میں بس آ رہا ہوں. جب میں اسے پک کرنے گیا تو اپنے گھر کے باہر سڑک پر ٹھنڈا ٹھار شربت سندہ کا گلاس لے کر کھڑی تھی. میرے پوچھنے سے پہلے ہی شربت کے گلاس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چل گیا کہ تم جلدی میں ہوگے اور گھر کے اندر نہیں آؤ گے، تو سچی میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود زبردستی میرے ساتھ باہر آ گئے. تو اب جلدی سے پی لو ورنہ بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا، رونے لگ جائے گا. کسی کو رلانا اچھی بات تو نہیں ہے، صرف اس کے گلاس ہی کی نہیں، میں تو اس کے چاولوں کی بات مانتا تھا. اکثر چاول پکا کر مجھے میسج کرتا، رائس آر مسنگ یو، ویئر آر یو. اب میں اکثر چاول پکا کر بیٹھا رہتا ہوں. وہ میری نہیں مانتی تو نہ صحیح چاولوں کی ہی مان لے. میں تو اس کی مسکراہٹ تک کی مان لیتا تھا. وہ ظالم تو میرے آنسوؤں کی بھی نہیں مانتی. مکمل. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن ہم ایک دوسرے سے ہی محروم ہو جائیں گے. محبت کا مینار منہ کے بل گر جائے گا.
میں تو اس کے ساتھ بوڑھا ہونا چاہتا تھا، اس کے جھریوں والے جھولتے ہاتھوں سے ہاٹ اینڈ سور سوپ پینا چاہتا تھا۔ آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے کے بعد دن کی روشنی میں اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لا کر اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بھی کون سا کم تھی، تسبیح کے دانوں پر پروردگار کا نام لیتے ہوئے مانگتی تھی مجھے۔ ایک دن بڑے پیار سے پوچھنے لگی، سنو، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تب کیا تم بھی چڑچڑے ہو جاؤ گے بوڑھے بابوں کی طرح؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نانا، چڑچڑے تو وہ ہوتے ہیں جو تمام عمر محبت سے محروم رہے ہوں۔ تم نے تو میری روح تک محبت سے معطر کر دی ہے۔ ساری عمر محبت میں میری نیڑ رہنے والوں کا بڑھاپا بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ بھیگے پن کی بے بسی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر کوئی دکھ کا گلیشیئر ہے جو پگھل رہا ہے، اندر آنسوں کی آبشار ہے کہ بہتی ہی جاتی ہے، روکنے کا نام ہی نہیں لیتی، پر باہر ایک قطرہ نہیں گرتا۔ میرے اندر آنسوں سے بھرا ہوا ہے، بھیگے پن کا بوجھ ہے کہ مجھ سے اٹھایا ہی نہیں جاتا، اور جیسے انٹرنل بلیڈنگ میں بلڈ اگر باہر نہ نکل سکے تو اندر ہی اندر اکٹھا ہو کر زہر بنتا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی میرے اندر سارے آنسو اکٹھے ہو کر زہر پیدا کر رہے ہیں۔ دل چاہتا ہے کوئی مجھے رلائے، کہیں کٹ لگائے کہ آنسوؤں کا تالاب بہہ کر باہر آ جائے، کوئی زور سے نچوڑے مجھے کہ سارے اندر پڑے پھنسے ہوئے آہیں بھرتے آنسو نچڑ جائیں، کوئی تو ہو جو مجھے رلائے کہ کئی ماہ سے چاہ کر بھی رو نہیں پا رہا ہوں، کوئی مجھے دھوپ میں ڈال دے سوکھنے کو، کوئی تو ہو جو میری مدد کرے کہ میں خود کو خود ہی نچوڑ بھی نہیں سکتا۔ 9 نمبر۔ پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ ایسا وقت بھی آتا ہے جب مجھے اپنی ہی سوچوں کی سمجھ نہیں آتی، میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں، چیزیں پھینکنے لگتا ہوں، اپنا سر دیواروں کے ساتھ مارتا ہوں۔ مقصد درد کو محسوس کرنا ہوتا ہے، وہ درد جو اندر ہی اندر میرے اندر دوڑتا آہیں بھرتا ہے۔ ایسا کر کے مجھے کچھ دیر کے لیے سکون ملتا ہے، کچھ دیر کے لیے میرے دماغ میں سب کچھ دھل جاتا ہے، شاید میری توجہ ہٹ جاتی ہے، مگر پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ مجھے 9 نمبر ہر جگہ نظر آنے لگتا ہے۔ میرا خیال ہے 9 سیارے ہیں جو سسک رہے ہوں، یا جسم کے 9 زخمی حصے ہیں جو علیحدہ علیحدہ زمین پر تڑپ رہے ہوں، ہاتھ، پاؤں، انگلیاں، یا شاید شہادت کی انگلی، مجھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود کو خود ہی کھولوں اور دیکھوں کہ میرے اندر کیا ہے۔ یہ 9 نمبر مجھے کیوں نچا رہا ہے؟ ایک سروائیورز گلٹ سی ہے جو ستا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے مجھے کوئی کرسوفائیڈ کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ کیل گھاڑے جا رہے ہیں، میرے اندر جسم سے خون بہہ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، میں لٹکا لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اور لوگ اکٹھے ہو کر میرا تماشا دیکھ رہے ہیں، کیا اپنے کیا پرائے۔ کوئی ہے جو انہیں سمجھائے کہ اگر یہ کچھ کر نہیں سکتے تو یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے، تماشا لگا کر مجھے تکلیف کیوں دے رہے ہیں۔ لگتا ہے سب یک زباں ہو کر کہہ رہے ہوں، تکلیف کا تحفہ مبارک ہو، تمہاری قربانی قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ یا میرے اللہ، بیٹھے بٹھائے ایک ایسی محبت کر بیٹھا ہوں جس کا مرہم ہی نہیں ملتا، تڑپنے سے بھی تسکین نہیں ملتی، رونے سے بھی راحت نہیں ملتی، چیخنے چلانے سے چین نہیں پڑتا۔ میرا محبوب واپس کر دو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سڑکوں پر نکل جاؤں، نعرے ماروں، ہر فرد کا گلا پکڑ کر کہوں، مجھے میرا محبوب واپس کرو۔ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ محبت کرنے والے بھلا کبھی کسی کا کچھ بگاڑ بھی سکتے ہیں؟ لوگوں کو اکٹھا کرو، جلوس نکالو، UN ہو جاؤں، بس سمجھ نہیں آتی لوگ عاشق کو اکیلا کیوں چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی خواہشوں کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ڈرتا ہوں کہ لوگ مجھے اب نارمل کہیں گے۔ جنگ کے دور میں امن کی بات کرنے والے، نفرت کے دور میں محبت کی بات کرنے والے، تیرا اور میرا کے دور میں ہماری بات کرنے والے، اگر اب نارمل ہوتے ہیں تو ہاں میں اب نارمل ہوں۔ کرو کیا کرنا ہے میرے ساتھ، لگاؤ کون سی حد لگانی ہے، لے چلو جہاں لے کر جانا ہے۔ میں تو پہلے ہی زندگی کی قید میں جدائی کی سزا کاٹ رہا ہوں، اس سے بڑی کیا سزا ہوگی، اس سے بڑا درد کیا ہوگا۔ مسلسل سوچوں سے سسکتا ہوں میں، ذہن کو جسم پر رحم کیوں نہیں آتا۔ آج اندر کی صفائی کی تمہاری لاش ملی، یہ کیا، تم تو میرے اندر کب کی مر چکی تھی، میں ہی لا علم تھا۔ لو سینس۔ ایک وہ سردیاں تھی جب ہم ساتھ تھے، تم نے میرے لیے کریم کافی بنائی تھی کیونکہ مجھے شدید سردی لگ رہی تھی، گو کہ میں نے تمہیں یہ بتایا بھی نہیں تھا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، میں مضبوط بننے اور نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، تمہارا وہ جواب جو تم نے مجھے اس وقت دیا تھا کبھی نہیں بھولے گا۔
کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور محبت کرنے والوں کو لو سینس تحفے میں ملتی ہے۔ کسی ایک کو کچھ ہو تو دوسروں کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے، چاہے ایک دوسرے کے سامنے ہوں یا میلوں دور۔ ایک یہ سردیاں ہیں جن میں میں تنہائی اور سردی سے مر رہا ہوں۔ اب کہاں ہو تم، اور اب کہاں ہے تمہاری محبت، وہ اسٹوپڈ لو سینس؟ تمہاری یاد اور سردیاں دونوں ایک جیسے ہیں، مجھے اداس کر دیتے ہیں۔ لو گیم۔ ایک دن اپنی دونوں مٹھیاں میرے سامنے کر دی اور کہنے لگی، چلو لو گیم کھیلتے ہیں۔ ان دونوں مٹھیوں میں سے ایک کو چنو، ایک میں ہوں اور ایک خالی ہے۔ دیکھو اگر غلط سلیکٹ کی تو مجھے کھو دو گے۔ میں نے کہا، جس کھیل کا حاصل تمہیں کھونا ہو اسے کھیلنے کا حوصلہ مجھ میں نہیں۔ ضد کرنے پر جب میں نے دائیں مٹھی کو چنا تو وہ خالی نکلی۔ کہنے لگی، لو تمہاری قسمت۔ میں نے کہا، میری قسمت اتنی خالی نہیں جتنی تمہاری اس گیم نے کر دی ہے۔ پتہ نہیں کون سی گیمیں تھیں جو تم میرے ساتھ کھیلتی تھی مجھے مینٹلی پریپیئر کرنے کے لیے، اور پتہ نہیں کون سی گھٹیا گیم ہے یہ جو اب تم میرے ساتھ کھیل رہی ہو۔ سنو، تم وہی ہو نا جو میرے ساتھ مل کر ریت پر دل بنایا کرتی تھی؟ آدھا حصہ میں بنایا کرتا تھا اپنی شہادت کی انگلی سے، آدھا تم اپنی شہادت کی انگلی سے۔ نفرت۔ مجھے نفرت ہے تمہارے معصوم چہرے سے جو مجھے چاروں طرف نظر آتا ہے، بے ایمان آنکھوں سے جنہوں نے میرا سب کچھ لوٹ لیا، کرلی بالوں سے جن کے کرل میں آج تک قید ہوں، دانتوں میں دبے ہونٹوں سے جو بہانے سے میرے نام کا ورد کرتے تھے کہ آپس میں مل سکیں، تمہاری چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے جو میرے بالوں کا مساج کرتی تھی، تمہاری نرم ہتھیلی سے جو میرے ہاتھ پر پڑی رہتی تھی، پاکستان کے پیرس سے جہاں ہم پیدا ہوئے، ماٹاٹون پارک سے جہاں ہم ملتے تھے، ریسکور پارک سے جہاں ہم شام اترتی دیکھتے تھے، اونچے لمبے سنوبر کے پیڑ سے جس کے نیچے ہم گھنٹوں پڑے رہا کرتے تھے، نہر کے اس کنارے سے جہاں ہم پاؤنڈ بو کر بیٹھا کرتے تھے، آدھی رات کے پورے چاند سے جس میں تمہارا چہرہ نظر آتا ہے، ان پہاڑوں سے جہاں تم کہتی تھی کہ ہمارا لکڑی کا گھر ہوگا، ان بطخوں سے جنہیں تم کہتی تھی کہ ہم اپنے گھر میں پالیں گے، اپنے کالج بیگ کی اگلی جیب سے جہاں تمہارا ذکر پڑا رہتا تھا، اس تعویذ سے جسے میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے دائیں بازو پر باندھا کرتا تھا، اپنی آنکھوں سے جو ہر وقت تمہیں ہی ڈھونڈتی رہتی ہیں، بارش سے جس میں بھیگ کر تمہیں مزہ آتا تھا، چینی اور پتی کے ان ڈبوں سے جن میں تم آئی لو یو لکھی پرچیاں اظہار محبت کے لیے رکھا کرتی تھی، لوارس لیز کے پیکٹ سے جو میرے ساتھ مل کر آدھی رات کو اونچی اونچی روتا ہے، تمہیں آوازیں دیتا ہے، تمہاری کرسیو رائٹنگ سے کیسے تم گھما گھما کر میرا نام لکھتی تھی، بارش کے کھڑے پانی سے جس میں ہم چھلانگے لگاتے تھے، اپنی شہادت کی انگلی سے جو تمہاری رہنما تھی، تمہاری شہادت کی انگلی سے جو میری شہادت کا باعث بنے گی، شہرائے محبت سے جہاں ہمارا روحانی مزار ہے۔ نفرت ہے رات کے اس پہر سے جب صرف تاریخ ہی نہیں میں بھی تم میں تبدیل ہو جاتا ہوں، اس درد سے جو تمہاری دین ہے تم سے کہ یہ تم ہی تھی جس نے مجھ جیسے کو چن کر یوں چاہا کہ پھر کسی اور کی چاہت کی چاہ ہی نہ رہی۔ ملٹی پنشمنٹ دینے والا پین ہولڈر۔ تم نے مجھے پین ہولڈر کا تحفہ دیتے ہوئے کہا تھا، تم اور تمہارا سامان دونوں بکھرے بکھرے سے رہتے ہو، لکھنے لگو تو پین، جواب مانگو تو لفظ تک نہیں ملتا۔ جناب کو یہ جو پین ہولڈر ہے یہ تمہیں اور تمہارے پینز دونوں کو ہولڈ کر لے گا۔ سامنے شیلف میں پڑے اسی پین ہولڈر پر جب روز صبح اٹھتے ہی میری پہلی نگاہ پڑتی ہے تو وہ مجھے منہ چڑھا کر کہتا ہے، سنا ہون آرامی، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، میں منہ چڑھانے تو برداشت کر لیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے اتنی برداشت میرے اندر ہے، مگر لفظوں کا جو پنچ وہ مارتا ہے وہ مجھے پنچ کرتا رہتا ہے۔ درد اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ میں بیڈ سے نیچے گر کر اپنے کارپیٹلس فرش پر اوندا موندا سا ہو جاتا ہوں، کسی مرگی زدہ کی طرح میرے دونوں ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، سارا غرور تھوک بن کر میرے منہ سے نکل آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھے ملٹی پنشمنٹ دے رہا ہو۔ یہ جو تمہارا تحفتاً دیا ہوا اندر اور باہر دونوں طرف سے کالا پین ہولڈر ہے نا، اس کالے منہ والے پٹھے تبے ورگے کوجے نے بھلا کسی کو خاک ہولڈ کرنا ہے، یہ تو میرا تھوڑا بہت ہولڈ ہوا حوصلہ بھی ہلاک کر کے میری رواں سانسیں تک روک لیتا ہے۔ ابھی شکر کرو اس کا بس نہیں چلتا، اس کا بس چلے نا تو یہ میرے جوڑوں کے جوڑ ہی کھول دے۔ محبت کا تعویذ۔ رات کے پچھلے پہر جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں تعویذ کو ڈوری سے پکڑ کر ہوا میں لٹکا کر پوچھتا ہوں، دھوکے باز تو کہتا تھا کہ اسے حاصل کرنے میں میری مدد کرے گا، تیرے سارے دعوے دھوکے نکلے۔ یہ کہہ کر میں اسے دیوار میں دے مارتا ہوں، پھر بڑی دیر تک میں بیڈ پر اور وہ زمین پر پڑا روتا رہتا ہے۔
جیسے ہی میں اسے کہتا ہوں دیکھنا صبح ہوتے ہی تمہیں نہر میں بہا آؤں گا، وہ نہر جس میں لوگ پاؤں ڈبو کر بیٹھتے ہیں، تعویذ تڑپ اٹھتا ہے، ایک دم ڈر جاتا ہے، تب اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے، وہ میری منتیں کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے کہ جو مرضی سزا دے دو پر پانی میں نہ بہانا، پھر صبح ہوتے ہی مجھے اس پر رحم آ جاتا ہے اور میں اسے پھر سے اس امید کے ساتھ بائیں بازو پر باندھ لیتا ہوں کہ اگر یہ مر گیا تو تم سے ملنے کی میری مرتی ہوئی امید بھی مکمل مر جائے گی۔ لو جار۔ میں شور سن کر لیونگ روم کی طرف بھاگا، فش جار ٹوٹا پڑا تھا، زمین پر تم اور مچھلیاں مل کر تڑپ رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے، میری مت سی ماری گئی، سمجھ نہ آئی کہ واپس پانی میں کسے ڈالنا ہے، تمہیں یا مچھلیوں کو۔ وہ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ تم گھبرا گئی تھی، فکر کی کوئی بات نہیں۔ ہسپتال میں ہوش آنے پر میرے اڑے ہوئے ہوش دیکھ کر تم نے معافی مانگتے ہوئے کہا تھا میں کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، چاہے وہ مچھلیاں ہی کیوں نہ ہوں، کسی کو مرتے ہوئے دیکھنے کا حوصلہ مجھ میں نہیں۔ پھر اچانک ذہن پر زور دے کر پوچھا مچھلیوں کا کیا ہوا؟ سچ پوچھو تو تمہیں بے ہوش ہوتے دیکھ کر میرے ایسے ہوش اڑے کہ سب سیکنڈری ہو گیا، کسی اور کا سوچنے کی سکت ہی نہ رہی۔ میری خاموشی کا جواب پا کر تم سمجھ گئی اور مجھے سمجھایا کہ جو میں نے کیا وہ صحیح نہیں تھا، مجھے مچھلیوں کی مدد بھی کرنی چاہیے تھی، ان کی زندگی بچانا بھی میرا فرض تھا۔ پھر تم نے سیلف بلیمنگ سٹارٹ کر دی تھی کہ جیسے سارا قصور ہی تمہارا ہے، جیسے تم نے مچھلیوں کو مارا ہو۔ اچھا تمہیں تو بڑا صحیح اور غلط کا علم تھا، اب جو تم میرے ساتھ کر رہی ہو کیا وہ صحیح ہے؟ مجھ سے میرے حصے کی محبت چھین لینا، یہ بھی صحیح ہے کیا؟ مچھلیوں کو مرتے دیکھنے کا حوصلہ تم میں نہیں تھا، مجھے تڑپتا دیکھنے کا حوصلہ کہاں سے حاصل کر لیا؟ دیکھو میرا بھی لو جار ٹوٹ گیا ہے اور میں محبت کا مارا باہر گرا تڑپ رہا ہوں۔ سنو مجھے بھی سانسیں لینے دو، تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ میں بکھر رہا ہوں، اب مجھے کیوں بھر کر نہیں تھامتی؟ تم وہی ہو کہ جس نے بے ہوشی میں میرا ہاتھ تھاما، اسے زور سے پکڑا ہوا تھا کہ کوئی کسی کا ہوش میں بھی کہاں پکڑتا ہوگا۔ تم وہی ہو نا جس کی محبت دیکھ کر ایمبولینس کا ڈرائیور پٹھان بھی کار اٹھا تھا کہ ایسا محبت تو ہم نے پورے پشاور میں نہیں دیکھا۔ واہ لاہور کی محبت کیا بات ہے۔ تم وہی ہو نا جو ڈسٹنگ کرتے ہوئے فش جار کے ٹوٹنے پر پورا ہفتہ ڈر کے بخار میں مبتلا رہی تھی اور تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ مچھلیاں تو صرف 1.5 انچ اٹھتی تھیں تڑپ کی شدت سے اور میں 1.5 فٹ اوپر اٹھتا ہوں اپنے بستر سے، اب تمہیں کچھ نہیں ہوتا، صرف پنشمنٹ کی سوچیں نہیں آتی، اب کیوں تمہیں بے حسی کا بخار چڑھ گیا ہے؟ مبارک ہو۔ میرا دیا ہوا فرینڈز فار ایور کا کارڈ دیکھتے ہوئے تم نے کہا تھا کہ کچھ بھی فار ایور نہیں ہوتا، فار ایور کی ساری خواہشیں فضول اور فارغ ہوتی ہیں، اور یہ تم نے اس دن کیا کہا تھا کہ ہم زیادہ دور اور دیر تک نہیں چل سکتے۔ یہ جوتشیوں کا جوگ تم نے جوانی میں جگا دیا، یا تم پیدائشی ہی ایسی تھی؟ اتنا سیانہ پن کہاں سے سیکھا تھا تم نے؟ جب کچھ پریڈکٹ ہی کرنا ہو تو لوگ اچھا کیوں نہیں کرتے، برے کا بھاڑ کیوں اٹھاتے ہیں؟ سو لو پھر تمہیں تمہاری پریڈکشن سیانہ پن مبارک ہو۔ مرا ہوا منہ۔ تم نے کہا تھا اللہ کرے تمہیں میرا مرا ہوا منہ تک دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اف کتنا تلخ و تکلیف دہ عمل ہوتا ہے نا، جس منہ سے آپ کو تعریفوں کے تحفے ملتے رہے ہوں وہاں سے تلخ و ترش کی بارش تواتر سے ہونے لگے، فیری ٹیلز کا سارا فلسفہ فارغ ہو جائے اور ایلس ونڈز لینڈ سے باہر آ گرے۔ یہ کیسا لفظوں کا لاوا تم نے مجھ پر پھینکا، جسم تو جسم روح تک رسنے لگی، برسوں بستر پر بلکتا رہا، ذرا روح کو راحت ملی تو خیال پایا جس چہرے کو مجھے زندہ دیکھنا نصیب نہیں، بھلا اسے مرا ہوا دیکھ کر میں کیا کروں گا؟ اب میں تمہاری دنیا کے ان منافق لوگوں سا تو نہیں ہوں جو جیتے کو جاگتا تو دیکھ نہیں سکتے، مرے کا منہ دیکھنا کینیڈا سے آ جاتے ہیں۔ سو پھر اللہ کرے تمہاری خواہش پوری ہو کر تمہارا فنرل فیسٹیول میری آمد سے ہی محروم رہے۔ درخواست۔ شہرہ محبت، دی یونیورسٹی آف پنجاب، قائد اعظم کیمپس لاہور کے درمیان سے جگہ ادھار لے کر محبت کے میمورینڈم کے طور پر ایک خوبصورت کھلی سڑک بنائی گئی ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ اس سڑک کا نام شاہراہ جاسم جمیرہ رکھا جائے، پھر غور کیا کہ لوگوں کے نام پر تو لاہور میں بے شمار سڑکیں ہیں، محبت کے نام پر کوئی نہیں ہے، سو اس لیے اس سڑک کا نام شاہراہ محبت رکھا گیا ہے۔ دنیا بھر کے محبت کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار محبت کے روحانی مزاح پر حاضری ضرور دیں۔ یاد رہے لاہور میں یہ سڑک اقبال ٹاؤن کی کریم مارکیٹ سے جوہر ٹاؤن جاتے ہوئے آتی ہے۔ وش لسٹ ایکسچینج ڈے۔ محبت کی خواہش تو ہم سب میں ہوتی ہے، مگر اس خواہش میں ایک اور خواہش بھی ملی ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں ویسا چاہے جیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چاہا جائے۔ اسی لیے ہم نے طے کیا کہ ہم اپنی خواہشیں ایک دوسرے سے لسٹ کی صورت میں لکھ کر شیئر کریں گے تاکہ ہم ایک دوسرے کی خواہشوں کو مکمل کرنے میں مدد کریں۔
وہ وش لسٹ ایکسچینج ڈے تھا۔ میں اپنی وش لسٹ گھر میں ہی بھول گیا۔ اس نے مجھے اپنی لسٹ دیتے ہوئے کہا، چلو کوئی بات نہیں، میری رکھ لو، اپنی بعد میں جب تم اگلی بار ملو تو دے دینا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں وہ بدنصیب بعد آیا ہی نہیں۔ اب میں اور میری لسٹ اس کے ملنے کے منتظر ہیں۔ دنیا بھر کے محبت کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ دو محبت کرنے والوں کی نامکمل خواہشوں کو مکمل کرنے کا تحفہ دیں اور ہر سال 9 جنوری کو وش لسٹ ایکسچینج ڈے منائیں، جس میں وہ اپنے پیاروں سے خواہشوں کا تبادلہ کریں۔ فیصلہ، پبلک فگر فیم فوبیا۔ تم نے کہا تھا تمہیں زیارت کرنی ہے، اور وہ بھی میرے کمرے کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کمرہ تو دور کی بات، مجھے اپنے گھر کی زیارت کرانے میں اتنی دقت پیش آتی ہے۔ تم سے زیادہ میری پوزیسیونیس سے بھلا کون واقف ہو سکتا ہے؟ طویل خاموشی کو سمجھنے کے بجائے تم نے غصے سے کہا تھا، اچھا نہ مانو، ذرا سی تمہاری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، صرف ایک کارڈ پر تمہارے سارے عقیدت مندوں کو اکٹھا کر کے ود ان اور تمہارے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے گا۔ ہم مل کر اسے میوزیم بنا دیں گے۔ تمہارا کمرہ جہاں ہے جیسے ہی کی بنیاد پر سیاحوں کے لیے سیل کر دیا جائے گا۔ سارے سوالات ریسرچ سینٹرز بھجوا دیے جائیں گے، تعویذ تقسیم، تحریریں شائع کر دی جائیں گی، خواہشیں کھول کر خواب بکھیر دیے جائیں گے۔ تمہاری پرسنل لائبریری کو پبلک لائبریری بنا کر ہر خاص و عام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ جو تم بھاگ بھاگ کر پوزیسیونیس کے پردے کے پیچھے جو چھپتے ہو، اسی پوزیسیونیس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہر بے مثال میں بانٹ دیا جائے گا۔ تمہارے کمرے کا وہ حصہ جہاں تم جائے نماز بچھا کر بیٹھتے ہو، وہاں نیو یارک سے آیا ڈیوڈ چلا کاٹے گا اور پھر اپنی شہادت کی انگلی کو اوپر اٹھا کر کہا، لاہور تمہارے گھر کی وجہ سے پہچانا جانے لگے گا۔ دنیا بھر کے دل دادا تمہارے گھر کو پلیس ٹو سی بیفور ڈائی کی لسٹ میں ڈال دیں گے۔ وہاں کیا نظارہ ہوگا نا تمہارے لیے، وہاں سے یہاں کا ابھی بھی وقت ہے۔ مان جاؤ کہ تم پبلک فگر ہو، آخر تم مان کیوں نہیں لیتے؟ خود ہی سوچتی تم میں کیسے مان لیتا، جبکہ مشرق کے صوفیوں سے مغرب کے سینٹس تک نے مجھے منانے کی کوششیں کی تھی، یہاں تک کہ ایک بدتمیز بابے نے علم مجذوبیت میں میرا کالر کھینچ کر پوچھا تھا، اوے تو چاہتا ہے کیا ہے؟ میں نے علم جلالیت میں غور کا جواب دیا، چاہنا کیا ہے؟ بس یہی کہ مجھے گمنام رہنے دیا جائے، حتیٰ کہ جب میں مروں تو پچھڑا اڈا والا قبرستان میں بغیر کتبہ قبر میں دفن کر دیا جاؤں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کوئی تھا بھی۔ بابا اپنی دری سے اٹھا، ہاتھ کا جھنڈا بنا کر ہوا میں جھولتے گھومتے ہوئے ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے 3 بار بآواز بلند بولا، گمنام مر کے دکھاؤ، مر کے دکھاؤ، مر کے دکھاؤ۔ آہ میں اور تم بھی مل کر مجھے نہ منا سکے، مگر چند ماہ قبل تمہاری برسی پر میں نے خود کو خود ہی مان لیا۔ کہتے ہیں تنہائی میں نبیوں کو نبوت، ولیوں کو ولایت اور گناہ گاروں کو سیلف پریسویشن کا تحفہ ملتا ہے۔ آخر میں نے مان لیا کہ میں پبلک فگر ہوں، پر اس مان جانے میں کس قدر دشواری ہے۔ جو میرا تھا وہ تو گیا، مگر جو تمہاری دین تھا اب وہ بھی میرا نہیں رہا۔ نہ تحفے نہ تحریریں، سب پبلک پراپرٹی بن گیا۔ مجھے کیا لینا؟ محبت کرنے والے میرے گھر کو اب مسجد بنائیں یا میوزیم، یہاں نیو یارک کا ڈیوڈ آ کر چلا کٹیں یا لندن سے لوئس، اب لورالائی کی لاریب لاشاری، شاہ پور کی شازیہ شوکت، سندھ کا سلمان سومرو، بلوچستان کا بلال بگٹی، خیبر پختونخوا کا خرم خورشید یا قصور کوثر کلیم، آ کر پٹنا ڈالتی پھرے، مجھے کیا لینا؟ میں کوئی عمیرہ احمد تھوڑی ہوں جو بیٹھی اپنے ہی گرد ریشم بنتی رہتی ہے۔ میں نے تو اپنے خوف کو خوفزدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یاد رکھیں، پبلک فگر اسے کہتے ہیں جو خدمت خلق کرے، باقی سب فیک فگرز ہوتے ہیں۔ معافی کا مرہم۔ میں ماہر نفسیات نے جاسم کو سائیکو تھراپی کے دوران سمجھایا کہ محبت کا کلمہ پڑھنے کے بعد مرنے اور مارنے کی طاقت ہی تباہ ہو جاتی ہے، بدلہ لینے یا تڑپانے سے تسکین ملتی تو فتح مکہ کے موقع معافی کے مرہم کو تقسیم نہ کیا جاتا۔ محبت کا متضاد نفرت یا بدلہ نہیں بلکہ معافی ہے۔ اگر کوئی محبت کرنے کے بعد بھی موم نہیں بنتا تو سمجھو اس نے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ جمیرہ کو جس جاسم سے محبت ہوئی وہ تو کسی کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ سورج ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بے ہوشی میں بھی اس کا ہاتھ تھامتی تھی جسے ہوش کا حوصلہ حاصل ہو۔ وہاں وہ کسی ایسے جاسم کو قبول کیوں کرے گی جو لوگوں سے ان کی محبوب چھین کر آیا ہو؟ دنیا میں ہر کوئی چاہے وہ گورا ہو یا کالا کسی نہ کسی کا محبوب تو ہوتا ہے نا۔ تسکین کا فارمولہ نہایت آسان ہے، جتنا بڑا درد اتنے زیادہ لوگوں کی خدمت، دوسروں کا درد دور کرو، تسکین کا تحفہ تمہیں عنایت کر دیا جائے گا۔ اب نارمل، جنہیں آپ اب نارمل کہتے ہیں، میرا تجربہ انہیں بکھرا ہوا کہتا ہے۔
ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی بکھرتے ضرور ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ بکھر کر سمٹ جاتے ہیں، کچھ کو سمٹنے کے لیے سمیٹنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفسیات دان بکھرے ہوئوں کو 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں: کم بکھرا ہوا، زیادہ بکھرا ہوا اور بالکل ہی بکھرا ہوا۔ زندگی میں ہمیں چھوٹے چھوٹے حادثات بکھیرتے ہیں مگر ان کی شدت کم ہوتی ہے، اسی لیے ہم خود کو خود ہی سمیٹ لیتے ہیں، مگر ٹراما ہمیں زیادہ بکھیر دیتا ہے۔ ٹراما کی ٹرین کے نیچے آنے کے بعد مری ہوئی میموریز جاگ اٹھتی ہیں، مین میموریز صفحے ماتم بچھا لیتی ہیں، پرانے دکھوں، تکلیفوں، زخموں، بے انصافیوں اور نامکمل خواہشوں کی لاشیں لاشعور سے شعور میں آ گرتی ہیں۔ زخمی کے ذہن میں سب کچھ مکس ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ درد اس زخم کا ہے جو اب لگا ہے یا وہ پہلے سے ہی زخمی تھا، بس احساس اس تازہ زخم نے دلایا ہے۔ کبھی آپ نے کسی بکھرے ہوئے سے بات کی ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بات بتاتے ہوئے شروع، درمیان اور آخر کا خیال ہی نہیں رکھ پاتا، بات شروع کہاں سے کرتا ہے اور کہاں ختم۔ ویسے بھی بسنے میں برسوں لگتے ہیں اور بکھرنے میں بس لمحے۔ آپ کبھی بسے ہوں یا پھر بس کر بکھرے ہوں، تبھی کچھ بات بن سکتی ہے۔ کوئی لاکھ ڈائیگرامز ڈرا کر کے دیتا رہے، آپ کے ککھ پلے نہیں پڑتا۔ یاد رہے، سمٹنے کو سمجھنے کے لیے کسی خاص سمجھداری کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر بکھرے ہوئے بالوں کا حال ہر ایک پر نہیں کھلتا۔ اگر کبھی آپ نے آٹے کے تھیلے کو کھولا ہو تو آپ میرے ماہر نفسیات کے کام کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک صحیح سرے کا سر پکڑنے سے ساری گرہ کھل جاتی ہے، ورنہ جگہ جگہ ادھیڑنے سے بھی کام نہیں بنتا۔ 20 کروڑ کی آبادی والے میرے پیارے سے پاکستان میں سینے اور سمیٹنے کی کوئی ایک بھی سائیکولوجیکل ہیلپ لائن نہیں ہے، سو خدا نہ خواستہ کبھی آپ بکھرے یا کسی بکھرے ہوئے کو دیکھیں تو اپنی مدد آپ کے تحت سینے اور سمیٹنے والوں سے ضرور رابطہ کریں۔ بکھرے پن کو سمٹوانے میں شرم کیسی؟ بالکل بکھرے ہوئے جنہیں عام زبان میں پاگل کہتے ہیں، وہ تو میرے بس سے بالکل ہی باہر ہیں، ان کا علاج میرے پاس نہیں۔ البتہ کم اور زیادہ بکھرے ہوئوں کو سمیٹنے کا میں ماہر ہوں۔ تو خوشی کی بات یہ ہے کہ جو جاسم کبھی اب نارمل تھا، اب نارمل ہے اور دیا بن کر دوسروں کی زندگیاں روشن کر رہا ہے، کیونکہ اس نے جان لیا ہے کہ معافی کتنا بڑا مرہم ہے۔ درد دینے والے کا دروازہ اگر زخم روشن کرتا ہے تو سب زخمی روشن کیوں نہیں ہوتے؟ جن کا دھیان درد کی طرف رہتا ہے وہ زخمی ہی رہتے ہیں، پر جو درد سے دھیان ہٹا کر اسے دینے والے پروردگار کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو دنیا کے بڑے بڑے شاہکار اٹھا کر دیکھ لیں، سب درد ہی کی دین ہے۔ روشنی داخل کرنے کے لیے دروازوں کے محتاج نہیں ہوتی، یہ تو دراڑوں سے داخل ہو کر ثابت کرتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ جاسم جس کے پاس خودکش حملے کے سوا کوئی حل ہی نہیں تھا، میں نے اس کے طاقت کے تحفے کو تمیز دی، میری سائیکو تھراپی اس کی شفا کا وسیلہ بنی۔ جاسم اب پاکستان کے ایک بڑے فلاحی ادارے کا سربراہ ہے، زندگی چھیننے کا خواہش مند اب زندگیاں بانٹ رہا ہے۔ زخم نے اسے روشن کر دیا، وہ کسی ایک کے تھیلی جتنے محبت کے دائرے سے نکل کر ساری انسانیت کی محبت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ آپ کا ماہر نفسیات زندگی زندوں کے در پر دستک تو ضرور دیتی ہے، کبھی دھک سے تو کبھی دھیرے سے۔ بہتر سمجھے تو ضرور بتائیں کہ جب آپ نے در کھولا تو کیا دریافت کیا۔ ویسے بھی میرے دروازے تو ہمیشہ ان لوگوں کے لیے کھلے ہی رہے ہیں جو زندگی گزار نہیں جی رہے ہوتے ہیں، اور جینے والوں کے پاس کچھ نہ کچھ جمع تو ہوتا رہتا ہے، اس جمع کو تقسیم کرنے کی طاقت بھی ہوگی۔ میں نے نفسیات کو آپ کے لیے ہی تو پڑھا ہے کہ جذبات کو جذب کر سکوں، آپ پر برسنے والی بارش میں بھیگ سکوں، ورنہ خود شناسی کے لیے تو خود کا خالی پن ہی کافی ہوتا ہے۔ ریفر کریں۔ کتاب پڑھنے کا شکریہ۔ برائے مہربانی ایک کام کریں، اگر یہ کتاب آپ کو اچھی لگی ہے تو دل سے اپنے دوستوں یا جاننے والوں کو کہیں کہ وہ بھی اسے پڑھ کر دیکھیں۔ میرے خیال میں کسی بھی کام کرنے والے کے لیے اس سے بڑا تحفہ یا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا کام دوسروں کو ریفر کریں۔ ہو سکے تو یہ اپنی عادت بنا لیں، کبھی بھی کسی کا بھی کام آپ کو پسند آئے تو اسے دوسروں کو ریفر کرنا نہ بھولیں، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کتاب پسند نہیں آئی تو جو دل چاہے کریں، سوری میں اپنے کیے کی سزا خود طے نہیں کر سکتا۔ اور معزز سامعین، اگر آپ کو میری یہ کتاب ریڈنگ اچھی لگی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ کسی اور کتاب کو سننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے حوالے سے بھی کمنٹ کریں تاکہ میں اس کتاب کو بھی آپ کے لیے ریڈ کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔